اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک ولعظیم سلطانک سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم عدد خلقہ وعدد نفسہ وزنة عرشہ مداد کلماتہ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين ربنا وتقبل انك السميع الدعاء آمين ثم آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ علم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك وإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب درود پڑھیں اللہم صلی علی سورہ علم نشرح شروع کرنی ہے آج، اور ابھی میں نے اس کو پڑھ دیا ہے، اور بڑی اس اتفاق اللہ تعالیٰ کی طرف سے ساری چیزیں ہوتی ہیں لمحہ لمحہ، کہ بالکل وہ ماہ مبارک جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے، یعنی ربیع الاول کا مہینہ، اور ہم جو ہیں یہ سورہ علم نشرح پڑھ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں جو ذکر فرمایا علم نشرح میں، وہ بھی جب میں اس آیت تک پہنچوں گی تو انشاءاللہ اس طرف بھی آپ کا ذہن اس طرف مبذول کراؤں گی. یہ دیکھیں، اللہ اکبر، ربیع الاول کا مہینہ اور ہم یہ سورہ پڑھ رہے ہیں، اور اس میں اللہ تعالیٰ جس طرح فرماتا ہے اس آیت کے اندر کہ ہم نے آپ کا ذکر جو ہے وہ بلند فرمایا، رفع اعلیٰ ذکر. تو دنیا میں ہر جگہ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک ہو رہا ہے. بہرحال تو یہ سورہ کرتے ہیں، بڑی خوبصورت سورہ ہے. اور یہ جو سورہ ہے سورہ علم نشرح، یہ اس کے پیچھے، اس کے یعنی پیچھے کہہ لیں، آگے کہہ لیں، جو سورہ آئے گی انشاءاللہ سورہ ضحیٰ، جو ہم پڑھیں گے انشاءاللہ اگلے تھرسڈے کو، تو یہ سورہ ضحیٰ کی جو ہے جوڑا سورہ ہے. اور سورہ ضحیٰ جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے جس طرح فرمایا علم یجد کا یتیمن فآوا، یعنی ہم نے آپ کو یتیم پایا تھا اور ہم نے آپ کو پھر جو عطا کیا ہے نعمتیں اور جو احسانات اللہ تعالیٰ نے فرمایا. تو یعنی 3 احسانات کا ذکر اللہ تعالیٰ سورہ ضحیٰ میں فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر. تو بالکل اسی طرح سے اس سورہ کے اندر علم نشرح میں پھر 3 انعامات کا ذکر فرمایا اللہ تعالیٰ نے. ایک تو شرح صدر کا ذکر فرمایا کہ ہم نے آپ کا سینہ کھول دیا، پھر ودانا ان کا وزرک، اور جو آپ پر بوجھ تھا وہ ہم نے اتار دیا، اور تیسرا جو انعام اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ رفعنا لکا ذکرک، رفع ذکرک، آپ کا ذکر ہم نے بلند فرمایا. تو 3 انعامات کا ذکر جو ہے سورہ علم نشرح میں، 3 احسانات کا ذکر سورہ ضحیٰ میں. تو دونوں جوڑا صورتیں ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن مشکلات سے دو چار تھے اس وقت، اور مکہ کے جو لوگ ہیں جس طرح آپ ان کو تکلیفیں پہنچا رہے تھے ہر طرح کی، تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی. سورہ ضحیٰ میں آپ انشاءاللہ دیکھیں گے، جب ہم اگلی دفعہ انشاءاللہ پڑھیں گے. اور پھر یہ سورہ علم نشرح میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا اطمینان دلایا ہے کہ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کہ ہر تنگی کے بعد آسانی ہے، آپ پریشان نہ ہوں، ہم آپ کے ساتھ ساتھ ہیں. بس آپ کا کام یہ ہے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. تو بڑی خوبصورت یہ سورہ ہے، اور انشاءاللہ اس کو ابھی ہم پڑھتے ہیں کہ جتنی بھی آپ کی ذہنی جو الجھنیں اور پریشانیاں تھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت دین دینے میں، دعوت توحید دینے میں، تو اللہ رب العالمین نے یہ 2 خوبصورت صورتیں اتاری، سورہ ضحیٰ اور سورہ علم نشرح. تو علم نشرح کیا سوال کے لیے ہے، کیا لم نہیں، لا کی 2nd ڈگری ہے، جیسے گڈ کی 2nd ڈگری بیٹر ہے، اور 3rd ڈگری بیسٹ ہے. گڈ، بیٹر، بیسٹ. بالکل اسی طرح لا، لم، لن، لا نہیں، لم نہیں، اور پھر لن ہرگز نہیں.
تو لم جو ہے وہ سیکنڈ ڈگری ہے لا کی. کیا لم نہیں، نشرح، نون ہم کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم، یعنی اللہ تعالیٰ نے. شرح کھولنا، کیا نہیں ہم نے کھول دیا، یہ اس کا ترجمہ ہے. کیا لم نہیں، نشرح ہم نے کھول دیا یا کھولا، کیا ہم نے نہیں کھول دیا. یہ سورہ کا نام ہے علم نشرح. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ مکہ میں سورہ زحا جو نازل ہوئی اس کے بعد سورہ علم نشرح نازل ہوتی ہے. جیسے میں نے ابھی آپ کو شروع میں بتایا کہ سورہ زحا کی جوڑا سورہ علم نشرح ہے، اور دونوں صورتوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا مراد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہربت نبوت میں جتنی پریشانیاں اور جتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لوگ ظلم کر رہے تھے، کہ وہی معاشرہ کہ جس معاشرے میں لوگ آپ کو بڑی عزت سے دیکھتے تھے، ہاتھوں ہاتھ لیے جاتے تھے، ہر جگہ ہر کوئی آپ کو بلاتا تھا سارے معاملات کو حل کرنے کے لیے، جتنی بھی پرابلمس ہوتی تھی معاشرے میں تو سالو کرنے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت، دیانت، صداقت کو دیکھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو بلایا جاتا تھا. لیکن جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم پر ایک اللہ کی بندگی کی دعوت دینا شروع کی، تو دیکھتے ہی دیکھتے وہ معاشرہ آپ کا دشمن ہو گیا. وہی معاشرہ جس میں آپ بڑی عزت سے دیکھے جاتے تھے، کوئی آپ کی بات سننے کا روادار نہیں تھا. راہ چلتے آپ پر آوازیں کسے جاتے تھے، قدم قدم پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مشکلات ہی مشکلات تھیں، اور اتنی زیادہ مشکلات تھی کہ آخر ان مشکلات میں رہتے رہتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سخت حالات کا مقابلہ کرنے کی عادت سی پڑ گئی تھی. لیکن جو ہے یہ سورہ جو ہے جب نازل ہوئی ہے اس وقت انتہائی دل چکن حالات تھے، تو سورہ دوحہ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ سورہ علم نشرہ نازل فرمائی، اور فرما دیا کہ آپ دل شکستہ نہ ہوں. ایک ہم نے 3 آپ کو بڑی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ایک شرح صدر، دوسری ہم نے آپ کے اوپر سے وہ بوجھ اتار دیا یعنی ودا وزرک کر دیا، اور تیسرا جو ہے وہ رفع ذکرک، آپ کا ذکر ہم نے بلند کر دیا. تو 3 نعمتیں ہم نے آپ کو عطا کی ہیں. سبحان اللہ، اللہ اکبر. تو آپ شکستہ دل نہ ہوں، آپ پریشان نہ ہوں. یہ جو تنگی کا وقت ہے، مشکلات کا وقت ہے، پریشانی کا وقت ہے، کوئی بہت لمبا نہیں، صدر یسر ہے اور فراخی ہے. تو آپ پریشان نہ ہوں. آپ کے لیے ہر بات کا دور جو ہے، سورہ زحا میں بھی یہی چیز تھی کہ بات کا دور جو ہے وہ پہلے دور سے بہتر ہوگا، اور اس سورہ میں ہے کہ ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے. اور ایک اور بات بھی مفسرین اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ جو عسر کے ساتھ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کی عربی دیکھیے تو الف لام لگا ہوا ہے، لیکن یسر کے ساتھ الف لام نہیں لگا ہوا. دونوں دفعہ عسر کے ساتھ الف لام آیا ہے. مراد یہی ہے کہ ہر تنگی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے آسانی، یعنی تنگی سے گزرنے کا، کسی مشکل یا پریشانی سے گزرنے کا، نکلنے کا بھی حوصلہ، طاقت اللہ رب العالمین ہی عطا فرماتے ہیں. تو ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے ہمیں، اور مراد یہی ہے کہ ہمیشہ تنگی تنگی نہیں رہتی، پریشانی نہیں رہتی، اس کے ساتھ آسانی آتی ہے اس کے بعد. یعنی اس سے مراد یہی ہے کہ دنیا کی زندگی جو ہے وہ سراسر جو ہے نشیب و فراز کا. دنیا کی زندگی کو ہم اگر سمپل ورڈز میں ڈیفائن کریں تو یہ نشیب و فراز کا کھیل ہے. کبھی تنگی ہے، کبھی آسانی ہے، کبھی کچھ ہے، کبھی کچھ ہے، اور اسی طرح پھر انسان زندگی کے دن گزار لیتا ہے. سبحان اللہ، اللہ اکبر. تو بہرحال اس کا لفظی ترجمہ شروع کرتے ہیں. علم نشرح، کیا لم نہیں، نشرح جیسے میں نے ابھی آپ کو اس کا ترجمہ بتایا شروع میں نام سے، نشرح ہم نے کھول دیا، لکا آپ کے لیے، تیرے لیے، صدرک کاف کی ضمیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، پوری سورہ میں جو کاف بعد میں آ رہا ہے یہ کاف کی ضمیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں علم نشرح لک صدرک، کیا نہیں ہم نے کھول دیا آپ کے لیے، صدر کہتے ہیں سینے کو، آپ کے سینے کو، آپ کے سینے کو کیا ہم نے نہیں کھول دیا؟ کیا تمہارے لیے تمہارا سینہ نہیں کھول دیا؟ تو لکا تمہارے لیے، آپ کے لیے، صدرک صد سینہ، کاف تمہارا، تمہارا سینہ. تو یہ پہلی آیت ہے شرح صدر کی کہ ہم نے آپ کا سینہ کھول دیا. یعنی شرح صدر کے لیے قرآن پاک میں سورہ نام میں جیسے آیت آئی ہے، آیت نمبر 125، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ ہدایت بخشنے کا ارادہ فرماتا ہے، فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے.
اس طرح سورہ زمر کی آیت نمبر 22 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربی، تو کیا وہ شخص جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہو پھر اپنے رب کی طرف سے ایک روشنی میں چل رہا ہو۔ تو یہ دونوں آیتیں سورہ انعام کی یا سورہ زمر کی، ان دونوں مقامات پر شرح صدر سے مراد ہر قسم کا شک، تردد، شبہ، اس سے پاک ہو کر دل کا بالکل مطمئن ہو جانا کہ اسلام کا راستہ ہی برحق ہے، اور جو عقائد اسلام دیتا ہے، جو اصول اخلاق اور تہذیب و تمدن اسلام دیتا ہے، اور جو احکام اور ہدایات اسلام دیتا ہے، شریعت الہی جو ہے وہ بالکل صحیح ہے۔ اللہ تعالیٰ جو انسان کو جس طریقہ کار پہ زندگی بسر کرنے کا حکم دیتے ہیں وہی انسان کے لیے بالکل صحیح ہے، درست ہے۔ یعنی دل کا بالکل مطمئن ہو جانا، ہر طرح کا شک اور جو ہر طرح کا انسان کے اندر اضطراب کی کیفیت ہوتی ہے اس سے انسان کا دل کو بالکل پاک ہو جانا۔ تو مراد یہی ہے شرح صدر سے کہ آدمی کا حوصلہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے بلند کر دے، اطمینان قلب عطا فرما دے، ہر طرح کے شک اور شبے سے بالکل دل صاف ستھرا ہو جائے، ہمت مل جائے، طاقت مل جائے، صبر ہو، تحمل ہو، استقامت ہو، علم ہو، حکمت کے ساتھ اس کام کو لے کے وہ چلے، تو یہ ہے شرح صدر کا ہو جانا، یعنی سینے کا کھل جانا۔ تو امید ہے یہ بات سمجھ میں آئی ہوگی کہ شرح صدر کیا ہے۔ ہم شروع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا بھی پڑھتے ہیں، سورہ طٰہٰ میں موجود ہے، رب اشرح لی صدری۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے کام کے لیے چنا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے بھیجا کہ فرعون کے پاس جاؤ، تو کہتے ہیں رب اشرح لی صدری، کہ اے میرے رب میرے لیے میرا سینہ کھول دے، ویسر لی امری، اور میرے لیے میرے کام کو آسان بنا دے، یا اور میری زبان کی گرہ جو ہے وہ کھول دے۔ تو بہرحال اسی لیے یہ شرح صدر کا مطلب امید ہے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ سب سے نمبر ایک تو یہ ہے کہ دل کا ہر طرح کی شکوک شبہات سے پاک ہو جانا، یہ ذہن میں خیال ہی نہ ہو اللہ کے حکم پہ عمل کرتے ہوئے کہ اس سے نعوذ باللہ ہمیں کوئی نقصان ہوگا، یا دنیا میں ہمیں بہت سارے مسائل کا گرفت سے سامنا کرنا پڑے گا، یا بہت ساری ہماری زندگیوں میں پریشانیاں آ جائیں گی، دوسری اقوام تو بڑے فائدے اور مزے اور لذتیں اٹھا رہے ہیں، ہم تو ان سب سے بہت دور ہو جائیں گے۔ یعنی کسی قسم کی حسرت، یاس، تکلیف، ذہنی اضطراب، دلی اضطراب، پریشانی، شکوک اور شبہات ہرگز نہ دل میں ہونا۔ اس لیے میں اس کو اس لیے اتنی ڈیٹیل میں بتا رہی ہوں کہ ہم سب غور کریں کہ کیا آج امت مسلمہ سے تعلق رکھنے والے ہر مرد اور ہر عورت کا شرح صدر ہے، سینہ کھلا ہوا ہے، اسلام پہ دل بالکل مطمئن ہے کہ اللہ نے ہمیں مسلمان گھر میں پیدا کیا، ہمارا رواں رواں بھی اس کا شکر ادا کرے تو ہم شکر ادا نہیں کر سکتے، اور مسلمان ہو کر حلال راستے پہ چل کر بظاہر آنکھوں کے سامنے ہماری چکا چوند نظر آ رہی ہے وہ ہمیں حاصل نہیں ہوتی، تو دل بالکل مطمئن ہے، حسرت اور یاس کا شکار نہیں ہے، بالکل اطمینان قلب ہے کہ اللہ نے ہمیں بہت اچھا رکھا ہے، مالک کا بڑا احسان ہے، سامنے روٹی نہیں بھی نظر آ رہی ہے، سامنے پرتعیش گھر مکانات تعیش کی چیزیں نہیں بھی ہیں، لیکن دل جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ سکون اور اس میں ایک اطمینان ہے۔ نمبر ایک بات تو نمبر دو، اس پوری راستے سے گزرنے میں، یعنی حلال راستے سے گزرنے میں، اللہ کے بتلائے ہوئے راستے سے گزرنے میں، یعنی اسلام کے طریقے پر چلنے میں، جتنی بھی ارد گرد ساری چیزیں آپ کو بلاتی ہیں، آواز دیتی ہیں ہماری طرف آؤ، لیکن آپ میں ہمت ہے، طاقت ہے، آپ صبر اور تحمل کے ساتھ اور پوری دل کے پورے اطمینان کے ساتھ اور استقامت کے ساتھ آپ جو ہیں اس راستے پر، جس کو صراط مستقیم کا راستہ کہا جاتا ہے، جو اللہ سے جوڑتا ہے انسان کو، اس پہ آرام سے چل رہے ہوتے ہیں آپ کے پاس، اور آپ نے آپ کو جو ہے وہ اس راستے پر ثابت قدم رکھنے کے لیے، استقامت حاصل کرنے کے لیے اللہ کے دیے ہوئے علم کو بھی حاصل کرتے ہیں، سنت مبارکہ کا علم حاصل کرتے ہیں، تاکہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ کار پہ چلتے ہوئے اطمینان کے ساتھ اس راستے سے، پرخطر راستے سے، دشوار ترین جو گھاٹیاں ہیں ان سے انسان اطمینان کے ساتھ گزرتا چلا جائے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آپ کے پیچھے سارے امتی مخاطب ہیں، میں آپ سب مخاطب ہیں، کہ اللہ تعالیٰ اگر ہمارے دلوں کو اطمینان ہوتا ہے تو اس کا مطلب پھر یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے سینوں کو ہدایت کے لیے کھول دیا۔ اللہ سے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ سب کے دلوں کو ہدایت کے لیے کھول دے، اسلام پہ ہم لوگ مطمئن ہوں، اور
جو بھی مشکلات ہیں ارد گرد ہمارے اس وقت، آج کے مسلمان سے یہ آیت مجھ پر آپ پر اتر رہی ہے، اور ہم سب اس کو لے کر سوچ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کس طرح مخاطب ہے، کیا فرما رہا ہے۔ تو ہم سب بالکل مطمئن ہوں، حسرت نہ ہو کہ یہ کیا ہے اور یہ چیز ہمیں کیوں نہیں حاصل ہو رہی، اور اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے حرام کے دائرے میں داخل نہ ہو جس سے اللہ نے روکا ہے۔ امید ہے میرا اشارہ، میری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسلام پر اور اللہ تعالیٰ کی بتائے ہوئے طریقہ کار پر یعنی شریعت پر ہی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تمام جو حرام چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم مطمئن ہوں، اور اس کے لیے جو ہمت، طاقت اور صبر اور تحمل اور استقامت چاہیے، بلند حوصلگی چاہیے، وہ قرآن پڑھنے سے آتا ہے۔ جتنا ہم قرآن پڑھیں گے، جتنا علم حقیقی حاصل کریں گے، اتنا ہی شرح صدر ہونا ممکن ہے۔ اگلی آیت لیتے ہیں، اگلی آیت جو ہے آیت نمبر 2، وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، اور ودانا، اور ودا، ودا کہتے ہیں اتارنے کو۔ ہم نے نون آگے لگا ہوا، ہم کے معنی دے رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف جاری ہے۔ ودا سے لفظ ہے یہ، ودانا، ودا ہم نے اتارا، دور کیا، نہ ہم نے، اور اتارا ہم نے یا دور کیا ہم نے، ان کا، ان کا، کاف کی ضمیر پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جاری ہے، کاف یعنی آپ سے یا تم سے، ان کا تم پر سے، وزر بوجھ، پھر کاف آگے ہے تمہارا، یعنی وزر کا تمہارا بوجھ، اور دور کیا ہم نے یا اتارا ہم نے تم پر سے تمہارا بوجھ۔ اب یہ کیا بوجھ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اللہ تعالیٰ نے اتار دیا؟ یہ بڑی خوبصورت آیت ہے، اور آج کی جس معاشرے میں ہم اس وقت سانس لے رہے ہیں، اس کو ذرا جب آپ سمجھیں گے تو احساس ہوگا کہ سیم یہی اس وقت جو ہے حالات ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت نبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی اللہ تعالیٰ نے، بعثت نبوی ہوئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس وقت جو حالات تھے مکہ کے اندر، عرب کے اندر۔ تفہیم القرآن ودودی صاحب نے اس کے حاشیے میں جو لکھا ہے، وہ اس کا ایک ایک لفظ میں آپ کے سامنے پڑھ دیتی ہوں تو احساس ہوتا ہے کہ واقعتاً غور کیجئے تو اس وقت سیم یہی صورتحال ہے۔ وزر سے مراد کیا ہے؟ باری بوجھ۔ در حقیقت اس آیت میں وزر کے صحیح معنی بھاری بوجھ کے ہیں، اور اس سے مراد رنج و غم، فکر اور پریشانی کا وہ بوجھ ہے جو اپنی قوم کی جہالت اور جاہلیت کو دیکھ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حساس طبیعت پر پڑ رہا تھا۔ یہ جملہ اسی لیے میں نے اس میں سے پڑھا ہے کہ ہر وہ جو انسان سینسٹیو ہے اور جو تھوڑا سمجھ بوجھ رکھتا ہے دین کی، وہ سمجھ سکتا ہے اس جملے کو بہت اچھی طرح، کہ جب اس کا کسی جہالت سے واسطہ پڑتا ہے یا کسی ایسے معاشرے سے وہ گزرتا ہے جہاں پہ جہالت کا بازار گرم ہو اور جاہلیت میں لوگ جو ہیں وہ اس میں بالکل مگن اور مطمئن بھی ہوں، تو پھر اس کے اوپر کتنی اس کی حساس طبیعت پہ زور پڑتا ہے، بوجھ پڑتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے اکثر لوگ مجھ سے، یعنی میں اپنی بات آپ سے کر رہی ہوں کہ مجھے بہت سے لوگ جو ہمارے ساتھ 96 میں جب میں کینیڈا آئی تھی اور یہاں پہ جو قرآن کی اس طرح کلاسز شروع ہوئیں اور ہم لوگ اس طرح قرآن پہ اکٹھا ہوئے، تو مجھے بہت سے لوگوں نے یہ الفاظ کہے، خود یہ میری بھی کیفیت ہے، اور دوسرے لوگوں نے بھی مجھ سے اس بات کو کہا کہ جب ہم پاکستان جاتے ہیں تو ہمارا پاکستان میں دل نہیں لگتا بلکہ گھبراہٹ ہوتی ہے۔ یعنی قرآن کو پڑھنے سے جو چیز سمجھ میں آ گئی، قرآن کو پڑھنے سے جب انسان علم حاصل کرنے لگ گیا اور جہالت کے اندھیروں سے نکلنے لگ گیا، اور تب وہ جب ایک جہالت میں ڈوبے ہوئے معاشرے میں جاتا ہے، رسم اور رواج میں جکڑے ہوئے لوگوں کے درمیان پہنچتا ہے، تو وہ گھبراتا اور پریشان ہوتا ہے، بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے، اس کا دل نہیں لگتا، اس کو گھبراہٹ ہوتی ہے۔ یہ صورتحال میں نے بھی محسوس کی اور آپ لوگوں نے بھی یقیناً محسوس کی جب ہی آپ لوگوں نے مجھ سے تذکرہ کیا کہ اب ہمارا پاکستان میں دل نہیں لگتا، پاکستان میں جا کے گھبراہٹ ہوتی ہے لوگوں کی بات چیت سے، لوگوں کے رسوم اور رواج میں جکڑے ہوئے جو ان کے رویے ہیں ان سے۔ اللہ اکبر۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے آپ پر سے وہ بھاری بوجھ اتار دیا، یعنی بھاری بوجھ سے مراد رنج اور غم اور فکر اور پریشانی کا وہ بوجھ جو اپنی قوم کی جہالت اور جاہلیت کو دیکھ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حساس طبیعت پر پڑ رہا تھا۔ یعنی زور اس جملے میں کس پر ہے؟ حساس طبیعت، یعنی جو محسوس کرے گا وہی اس تکلیف اٹھائے گا،
جو محسوس نہیں کرے گا, جو بےحس ہے, وہ تو اپنی دنیا کے اپنی جو بھی اس نے اپنے ارد-گرد دنیا بنائی اس میں مگن اور مست ہے. اس کو احساس ہی نہیں کہ میرے ارد-گرد کیا ہو رہا ہے. لیکن جو حساس ہوگا اس کو بہت محسوس ہوگا, وہ پریشان رہے گا, وہ گھبرا جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بت پوجے جا رہے تھے. شرک اور مشرکانہ اوہام اور رسوم کا بازار گرم تھا. شرک اور مشرکانہ اوہام اور رسوم کا بازار گرم تھا. اخلاق کی گندگی اور بے حیائی ہر طرف پھیلی ہوئی تھی. ایک ایک لفظ آپ ایک یعنی جو مودودی صاحب نے تفہیم القرآن میں سورہ النشرہ کی تفسیر میں جو جملے لکھے ہیں, آج اگر ان سارے جملوں کو ہم اپنے پاکستانی, میں تو پاکستان کی بات کروں گا, ہمارا تو بلانگ وہیں سے ہے, ہم وہاں جاتے ہیں, تو یہ ساری چیزیں, پھر وہاں کی خبریں بھی آپ اکثر آپ لوگ ذکر بھی کرتی ہیں خبروں کا سن کر, یقیناً آپ لوگ اٹیچ رہتے ہیں اس سے, آپ خبروں میں سنتے رہتے ہیں. تو خبریں سنیں, چاہے یعنی آپ سوشل میڈیا سے لگے رہیں, چاہے آپ یہ جو ٹیکنالوجی آپ کی ہماری اس سے آپ جڑے رہیں, آپ اس کے تھرو کوئی بات سنتے رہیں یا وہاں جا کے آپ پرسنلی ان چیزوں کا تجربہ کریں, تو یہی چیزیں نظر آئیں گی آپ کو جو یہ جملے لکھے ہوئے ہیں. یعنی اتنی جہالت اور جاہلیت کا بازار گرم ہے. اللہ اکبر. اخلاق کی گندگی اور بے حیائی ہر طرف پھیلی ہوئی تھی. کینیڈا اس میں اس کو واضح کرنے کے لیے ایک مثال دینا چاہوں گی. جیسے کینیڈا ہم آئے, یہاں پر آج تک کسی کو جرت نہیں ہوئی ہے کہ وہ قریب آ کے ہمارے جسم کو ٹچ کر سکے. یہ ہے ہی نہیں. یعنی بائی لا یا پھر اخلاقی طور پر اتنے ڈیولپ ہے انسان کہ وہ کسی کے جسم کو ٹچ کرنے کا تصور نہیں کر سکتا. کہیں لائن میں کھڑے بھی ہوتے ہیں تو ایک اسٹیپ دور ہی, آج کل تو خیر جب سے کووڈ کا چکر ہوا تب سے تو لوگ, آپ کو پتہ ہے, وہ تو بہت ہی زیادہ اس میں ڈسٹینس کر دیا گیا. لیکن عام حالات میں, یعنی اس کا کیفیت سے پہلے, یعنی کووڈ والی جو چیزیں سے پہلے بھی کبھی بھی ہم لوگ کہیں شاپنگ کے لیے گئے, کہیں لائن میں کھڑے ہوئے ہیں, تو کوئی بھی بالکل جڑ کے آپ سے نہیں کھڑا ہوتا. ایک ایک انچ, ایک ایک اسٹیپ کا تو ڈسٹینس ضرور ہی ہوتا ہے, لوگ ذرا فاصلے سے کھڑے ہوتے ہیں. اور اخلاقی طور پہ اتنی تربیت ہو چکی ہے کہ اگر کوئی پیمنٹ کر رہا ہے, اپنا کارڈ وغیرہ انٹر کر رہا ہے, تو لوگ اخلاقی طور پہ خود اتنی فاصلے پہ کھڑے ہوتے ہیں کہ اس کی نظر اس پہ نہ پڑے اور وہ اپنا کام اطمینان سے کرتے ہیں. یہ پوری تربیت یہاں پہ ہوئی ہوئی ہے. لیکن ہم پیچھے جب بیک ہوم جاتے ہیں تو وہاں ایسی صورتحال نہیں آتی نظر. وہاں پر ابھی کووڈ کے باوجود گورنمنٹ کہہ رہی ہے, بتا رہی ہے کہ یہ مسئلہ ہے, آپ اس طرح, لیکن لوگ وہاں ایک دوسرے پہ ٹوٹے پڑتے ہیں. وہاں شاپنگ کرنا آسان بات ہے ہی نہیں. جسم سے جسم ٹچ ہو رہا ہوتا ہے. مرد عورت کا کوئی فرق لوگ نہیں رکھتے, بلکہ مرد حضرات کا تو یہ حال ہے کہ جان بوجھ کے عورتوں کی, بس کیا, جو میں جب یونیورسٹی وغیرہ جب جاتے تھے تو بعض اوقات بڑے پریشان ہوتے تھے کہ آپ عورتوں کے سیکشن میں کھڑے ہیں, لیکن مرد حضرات جو تھے وہ جان بوجھ کے عورتوں کے سیکشن سے اترتے ہیں, مرد جسم میں عورتوں کو ٹچ کرتے ہوئے. یہ پاکستان کی صورتحال میں آپ کو بتا رہی ہوں, اور یہ صورتحال آپ سب بھی جانتے ہوں گے یقیناً. آپ لوگوں کا بھی اس طرح کی چیزوں سے اکثر جو ہے سابقہ پڑا ہوگا, اور ہم نے یہ چیز بہت قریب سے, ظاہر بات ہمارا بچپن وہیں گزرا, ہم بڑے وہیں ہوئے, تو ہم نے تو بہت قریب سے ساری چیزوں کو دیکھا ہے. تو اس لیے میں جب یہ جملے آپ کے سامنے پڑھ رہی ہوں تو مجھے احساس ہوتا ہے کہ کتنی پاکستان میں افسوس کا مقام ہے کہ جو ملک اللہ تعالیٰ نے اس وعدے پہ دیا کہ پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ, وہاں آج جہالت کا بازار اتنا گرم ہے. اللہ اکبر. کہ جو آدمی اللہ کی کتاب کو پڑھنے والا ہوگا, اللہ کی کتاب کو سمجھنے والا ہوگا, اللہ کی کتاب کے مطابق زندگی بسر کرنے والا ہوگا, وہ یقیناً ایسے جاہل معاشرے میں زندہ رہ ہی نہیں سکتا. اسی لیے پھر بچے کہتے ہیں آج ہمارے, آپ لوگ سب کے بھی, کہ ہم لوگ پاکستان میں شادی کرنا نہیں چاہتے. اس کا بیسک ریزن یہ ہے کہ بچے اتنے ڈفرنٹ ان کی نیچر ہو جاتی ہے کہ وہاں کے جو بچے جن کی براٹ اپ ہو رہی ہے وہ بالکل ڈفرنٹ نیچر کے ہیں, جو یہاں کے بچے کی براٹ اپ ہو رہی ہے وہ بالکل ڈفرنٹ عادات اتوار کے ہیں. تو پھر وہ ان کی زندگی ایک ساتھ گزرنا بہت مشکل ہو جاتی ہے. یہ ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے کہ آپ غور کریں یہ کتنی پریشانی کی بات ہے. اللہ اکبر. اخلاق کی گندگی اور بے حیائی ہر طرف پھیلی ہوئی تھی. یعنی بچپن سے بچے کو یہ سکھایا نہیں جاتا کہ سچ کیا ہے, جھوٹ کیا ہے. یعنی وہ ایسے معاشرے میں جب بڑا ہوتا ہے, جنم لیتا ہے, بڑا ہونے کے بعد اسکول کالج یونیورسٹی جاتا ہے, تو ہر طرف دیکھتا ہے کہ جھوٹ جو بول رہے ہیں وہ کامیاب ہو رہے ہیں, جو ڈس آنےسٹ ہیں وہ کامیاب ہو رہے ہیں, تو پھر وہ بھی وہی کرنے لگتا ہے. یعنی غیر شعوری, اگر ماں اس کی سکھانے والی ہے تب بھی وہ غیر شعوری طور پہ جھوٹ بولنے لگتا ہے. ایمانداری اس کے اندر سے ختم ہو جاتی ہے, امانت داری اس کے اندر سے ختم ہونے لگتی ہے. وہ آہستہ آہستہ پھر اسی سانچے میں ڈھل جاتا ہے جس طرح کا وہ معاشرہ ہے, کیونکہ وہ دیکھ رہا ہے ایسے ہی لوگ کامیاب ہیں.
ساری تعلیمات ایک طرف دھری کی دھری رہ جاتی ہیں اگر پیرنٹس سمجھانے والے بھی ہوں تو یہ اس وقت معاشرہ جو ہے آپ وسلم کے وقت میں عرب کا ایسا تھا کہ اخلاق کی گندگی اور بے حیائی ہر طرف پھیلی ہوئی تھی، ہر طرف ظلم اور فساد عام تھا، یعنی ہر معاملے میں فساد، ہر لیول پہ ظلم ہو رہا تھا، ہر طاقت والا کمزور پہ ظلم کر رہا تھا۔ غور کرتے جائیں ہر جملے پر سیم یہی کہانی اس وقت کہ جو طاقت والا ہے اس کو سزا نہیں ملتی، وہ اپنا ٹکٹ کٹا کے باہر چلے جاتے ہیں، اور جو کمزور ہے اس کو سزا ملتی، اس کو پھانسی پہ چڑھا دیا جاتا ہے، اس کو جیل میں بند کر دیا جاتا ہے۔ تو ظلم اور فساد عام تھا، زوردار کی ذاتیوں سے بے زور یعنی کمزور پس رہے تھے، لڑکیاں زندہ دفن کی جا رہی تھیں، قبیلوں پر قبیلے چھاپے مار رہے تھے، اور بعض اوقات 100 برس تک انتقامی لڑائیوں کا سلسلہ چلتا رہتا تھا۔ کسی کی جان، مال اور آبرو، کسی کی جان، مال اور آبرو محفوظ نہ تھی جب تک کہ اس کی پیٹھ پر کوئی مضبوط گروپ موجود نہ ہو۔ اگر مضبوط گروپ ہے تو وہ پھر سیفٹی ہے، ادروائز سیفٹی نہیں ہے کسی قسم کی، نہ مال کی، نہ جان کی، نہ آبرو کی۔ یہ حالت دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوڑتے تھے۔ یہ پڑھ کے میں شکر ادا کر رہی تھی کہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ ہم لوگ قرآن نے ہم لوگوں کی دل کی کیفیت ایسی بنا دی، ہمیں بے حصوں میں شامل نہیں کیا۔ حساس طبیعت ہم لوگوں کی ہے کہ یہ ساری چیزوں کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوڑتے تھے تو آج ہم لوگ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی سنت کو فالو کرتے ہیں، ہم لوگ بھی کوڑتے ہیں۔ مگر اس بگاڑ کو یعنی جہالت کا جو بازار گرم تھا، جو فتنہ و فساد کا ماحول بنا ہوا تھا، اس کو دور کرنے کی کوئی صورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر نہ آتی تھی۔ یہی فکر آپ کی کمر توڑے ڈال رہی تھی، جس کا بوجھ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا راستہ دکھا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر سے اتار دیا، اور نبوت کے منصب پر سرفراز ہوتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہو گیا کہ توحید، ایک اللہ کی بندگی اور آخرت اور رسالت پر ایمان ہی وہ چابی ہے جس سے انسانی زندگی کے ہر بگاڑ کا تالا کھولا جا سکتا ہے، اور زندگی کے ہر پہلو میں اصلاح کا راستہ صاف کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اس رہنمائی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن کا سارا بوجھ ہلکا کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری طرح مطمئن ہو گئے کہ قرآن کے ذریعے، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی شریعت مبارک کے ذریعے آپ نہ صرف عرب بلکہ پوری نوع انسانی کو ان خرابیوں سے نکال سکتے ہیں جس میں اس وقت عرب سے باہر کی ساری دنیا مبتلا تھی۔ قرآن ہی ہے، قرآن سے ہی جہالت دور کر سکتے ہیں۔ اور آج وہی میں بات جو کہوں گی کہ قرآن کو ہٹا دیا گیا، ہر طرح کی مجالس ہو رہی ہیں۔ ابھی ربیع الاول کی میں خوب مجالس ہوں گی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مولود کو منانے کے لیے نعتیں بہت پڑھی جائیں گی، بڑی بڑی مجالس ہوں گی۔ میرے ایک سوال ہے کہ جھومنے سے نعتیں سن کر کون سی جہالت مٹے گی، کون سی برائی یا رسم اور رواج دور ہوگا، اور کیک کاٹ کے کھا لینے سے کون سی برائی اور جہالت مٹے گی؟ یہ میرا ایک سوال ہے۔ نہ کہ قرآن پاک کی تعلیم کو عام کرنے کے لیے یہ ساری کوششیں کی جاتی اور قرآن پاک کی تعلیم ہر گھر میں پہنچائی جاتی تاکہ جہالت جو ہے کچھ تو مٹتی، اور یقیناً مٹتی، اور ضرور مٹتی، بلکہ 100% مٹتی۔ قرآن میں وہ طاقت ہے، اللہ تعالیٰ کی اس کتاب میں الحمدللہ یہ چیز موجود ہے کہ جہاں یہ پڑھا اور پڑھایا جائے گا، سیکھا اور سکھایا جائے گا، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے برکتیں کرے گا اور جہالت کو اپنی رحمت سے دور فرمائے گا، اس میں کوئی بھی شک نہیں۔ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، اور اتار دیا یہ ہم نے کھول دیا آپ پر سے بوجھ، اتار دیا آپ پر سے بوجھ، کہ اس بوجھ کے بارے میں آیت نمبر 3 میں ہے الذی، جس نے انقدا، انقاذ سے یہ ورڈ ہے، انقدا توڑ رکھی تھی، ظہر کمر کو کہتے ہیں، کاف کی ضمیر پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جاری ہے، ظہرک تمہاری کمر، تمہاری پیٹھ توڑ رکھی تھی، یعنی جس نے تمہاری پیٹھ یا تمہاری کمر توڑ رکھی تھی۔ بوجھ پیٹھ ہی پر ہوتا ہے، یعنی اتنا بھاری وہ بوجھ تھا جس سے تمہاری پیٹھ ٹوٹ رہی تھی، آپ کی کمر توڑے ڈال رہا تھا، اتنا بھاری یہ بوجھ تھا، یعنی جاہلیت کی گمراہی کی فکر اور پریشانی سے ہم نے آپ کو نجات دے دی، ہم نے قرآن اتار دیا،
ہم نے شریعت دے دی، حرام حلال بتلا دیا، کس راستے پہ چلو گے تو جنت کے راستے پہ چل پڑو گے، جنت تک پہنچو گے، کس راستے پہ جاؤ گے تو دوزخ میں تمہاں ڈال دیا جائے گا۔ تو ہم نے کھول کے بتلا دیا، آپ کے اوپر سے وہ بوجھ ہم نے اتار دیا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور رفع کا لفظ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ رفع، بلند کیا، نہ ہم نے، رفعنا، بلند کیا ہم نے، ذکرک، ذکر آپ کا، ذکر تمہارا، اور بلند کیا ہم نے تمہارے لیے ذکر تمہارا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور رفعنا، بلند کیا ہم نے، لکا، تمہارے لیے، ذکرک، تمہارا ذکر۔ یعنی یہ آیت، یہ سورہ جو نازل ہوئی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دور ہے، پہلا ایک 13 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ میں گزرا ہے، 13 سال کو 4 ادوار میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ تو ایک نبی سے 3 نبی، اور 3 نبی سے 5 نبی، پھر 5 نبی کے بعد سے 10 نبی، اور پھر 10 نبی کے بعد سے 13 نبی، یہ 4 ادوار میں اس کو تقسیم کیا جاتا ہے، 4 ادوار کو۔ تو 3 نبی سے 5 نبی کا جو دور ہے، اس وقت یہ سورہ جو نازل ہوئی ہے، سورہ دوحا اور سورہ النشر، ظاہر بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو لوگ جو ذاتیاں کر رہے تھے، ظلم کر رہے تھے، اور جو صورتحال تھی اس وقت، اللہ اکبر، اس وقت اس سورہ کا نازل ہونا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں، اور 3 انعامات کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ وہ 3 انعامات جس میں نے آپ کو بتایا، شرح صدر، اور وضع وزر، اور پھر رفع ذکر، یہ 3 انعامات کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی اور تسکین کے لیے کہ بھئی آپ پریشان نہ ہوں، ہم آپ کے ساتھ ساتھ ہیں، ہم نے آپ کا سینہ کھول دیا، ہم نے آپ پر سے وہ بھاری بوجھ جو ہے وہ اتارنے کا انتظام کر دیا ہے، جہالت کا۔ اور تیسرا، ہم نے آپ کا ذکر بلند کیا۔ تو جس وقت یہ آیت نازل ہوئی، اس وقت کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ وہ شہر مکہ، یعنی جہاں پہ چند لوگ، ایک آبادی ہے، تو پھر کیسے اللہ تعالیٰ جو ہے، یعنی کس طرح اس شخص کا جو ہے، اس کا دنیا بھر میں جو ہے نام ہوگا، اور اس کو کیسے شہرت ملے گی۔ اللہ تعالیٰ نے ان حالات میں اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خوشخبری سنائی تھی۔ لیکن آج ہم لوگ دیکھتے ہیں تو نظر آتا ہے بالکل ہمیں اپنی کھلی آنکھوں سے، جیسے ہم اس آیت کو جو سن رہے ہیں تو سمجھ میں آ رہی ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے، سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ جو چاہتا ہے وہ بے شک کرتا ہے۔ اللہ مسبب الاسباب ہے، انسان تو اسباب کا محتاج ہے، لیکن اللہ تو مسبب الاسباب ہے۔ اگر ہم مکہ کے وقت میں ہی اس آیت کو لیں، 5 نبی ہی کے وقت سے لے کے دیکھیں نہ شروع کریں، تو کفار نے تو خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک کو مشہور کرنے میں خود ہی کردار بہت بڑا ادا کیا۔ اور آج بھی اس کو اشارتاً میں بول رہی ہوں، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جتنا بھی اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو لوگ کرنا چاہ رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے طور پہ وہ تضحیق سمجھتے ہیں، کر رہے ہیں، لیکن اس طرح اتنا ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک جو ہے وہ بلند ہو رہا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نام مبارک کا ہو رہا ہے۔ یعنی آپ غور کریں اس وقت اور اب میں، تو سیم اللہ تعالیٰ نے وہ صورتحال الحمدللہ بنائی۔ جیسے اس وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن سنانا شروع کیا اور ایک اللہ کی بندگی کی تعلیم دینا شروع کی، تو ظاہر بات ہے لوگ سن رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آ رہے ہیں۔ تو عرب میں تو لوگ حج کے موقع پر آتے تھے، تمام عرب سے کھچ کھچ کر مکہ، تو کفار خود بنا بنا کے حاجیوں کے پاس جا رہے ہیں اور خود ہی خبردار کر رہے ہیں۔ ظاہر بات ہے اس وقت تو کوئی ایسا ذریعہ نہیں تھا، کوئی فون کا، کوئی ایسا کمیونیکیشن کا کوئی ایسا ذریعہ کہ بات کو پھیلانا بہت آسان ہو۔ آج کل تو بہت ہی آسان ہے، آج کل تو خیر ٹویٹر ہی ہے، ٹویٹ کر دیا گیا، کروڑوں کیا لوگوں کو ایک دم سے ایک لمحہ بھی نہیں لگتا اور خبر پہنچ جاتی ہے، اللہ اکبر۔ لیکن اس وقت تو یہ صورتحال نہیں تھی، تو کفار جو ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شدید مخالف ہیں،
وہ اپنی دانش میں مخالفت کر رہے ہیں، اور مخالفت کے لیے یعنی حاجیوں کے پاس جا رہے ہیں اور جا کے ان کو خبردار کر رہے ہیں کہ دیکھو بھائی یہاں پر ایک بہت خطرناک شخص ہے جس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو لوگوں پر ایسا جادو کرتا ہے کہ باپ بیٹے، بھائی بھائی اور شوہر اور بیوی میں جدائی پڑ جاتی ہے، اس لیے ذرا اس سے بچ کر رہنا۔ یہی باتیں وہ ان سب لوگوں سے بھی کہتے جو حج کے سوا دوسرے دنوں میں زیارت یا کسی کاروبار کے سلسلے میں مکہ آتے۔ اس طرح اگرچہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنام کر رہے تھے، یعنی اپنی دانش میں تو یہ کام کر رہے تھے، سیم ابھی یہی صورتحال ہے اپنی دانش میں، لیکن نتیجہ یہ ہوا کہ عرب کے گوشے گوشے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک پہنچ گیا، اور مکہ کے گوشہ گمنانی سے نکال کر خود دشمنوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام ملک کے قبائل سے متعارف کرا دیا۔ یہ جملہ بڑا نوٹ کرنے کے لائق ہے، آپ اس کو دیکھیں کہ آج بھی سیم یہی صورتحال ہے کہ جن کے کانوں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک نہیں پہنچا تھا، وہ ایسی چیزوں سے، ایسی باتوں سے، ایسی نیوز سے کانوں تک خود پہنچ رہا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے نا کہ وہ اپنی چالیں چل رہے تھے اور اللہ اپنی چال چل رہا تھا، اور اللہ تعالیٰ چال چلنے میں سب سے زیادہ کامیاب ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اس کے بعد یہ بالکل فطری امر تھا کہ لوگ یہ معلوم کریں کہ وہ شخص کون ہے۔ اب ظاہر بات ہے جب سنتے تو بے چینی ہوتی تھی خود ہی۔ اب آپ نے تو خبر کان تک پہنچا دی اپنی دانش میں، مخالفت میں، لیکن آپ کو شاید یہ اندازہ نہیں تھا کہ انسان سائیکولوجیکلی یہ ہوتا ہے کہ جب سنتا ہے تو اس کو پھر بے چینی ہوتی ہے کہ بھی ہم پھر جاننا چاہتے ہیں کہ کون شخص ہے، کیا کہتا ہے، کیسا آدمی ہے، اس کے جادو سے متاثر ہونے والے لوگ کون ہیں، اور ان پر اس کے جادو کا آخر کیا اثر ہوا ہے۔ یعنی کفار مکہ کا پروپیگنڈا جتنا جتنا بڑھتا چلا گیا، لوگوں میں یہ جستجو بھی بڑھتی چلی گئی کہ آخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں۔ یہی بات جب 11 سپٹمبر والا واقعہ ہوا تھا، تو جو حالات ہوئے تھے اور اسلام کے لیے جتنی باتیں پھیلائی جا رہی تھیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، تو اس وقت ایک رائٹر ہے، بہت فیمس رائٹر ہے، کیرن آرمسٹرانگ، اس نے ایک کتاب لکھی تھی شارٹ ہسٹری آف اسلام۔ کیرن آرمسٹرانگ کی کتاب شارٹ ہسٹری آف اسلام، وہ ان حالات میں اس وقت جو حالات تھے، اس واقعے کے بعد صرف شکاگو میں 2.5 ملین کاپیز ایک دن میں بک گئیں۔ 2.5 ملین کاپیز شارٹ ہسٹری آف اسلام کی کیرن آرمسٹرانگ ایک دن میں بکی ہیں۔ اس سے اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ لوگوں کا تجسس، یعنی آپ کام کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں تو کیوریوسٹی لوگوں کی اور بڑھا دیتے ہیں، لوگوں میں تجسس اور بڑھ جاتا ہے کہ ہم جانیں تو صحیح، دیکھیں تو صحیح کہ آخر یہ اسلام ہے کیا۔ تو کیرن آرمسٹرانگ نے جو کتاب لکھی شارٹ ہسٹری آف اسلام، وہ ایک دن میں 2.5 ملین، مارکیٹ میں کتاب کاپی تھی ہی نہیں، ساری کاپی ہاتھوں ہاتھ بک گئی تھی، لوگ جاننا چاہ رہے تھے کہ آخر یہ ہے کیا چیز۔ اللہ اکبر۔ اور اسی طرح سے ڈنمارک کا ایک فلم ساز ڈورین، جس نے فلم بنائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتک میں بنائی تھی، لیکن لوگوں کا جو تھا وہ احتجاج بہت بڑا، تو اس کو پھر تجسس ہوا کہ آخر میں معلوم تو کروں کہ اسلام یہ کون سا مذہب ہے، یہ کیسا مذہب ہے، اور یہ کیا چیز ہے، اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک کہ بھئی ایسا کون سا شخص۔ تو پھر اس نے قرآن کو پڑھا۔ اللہ اکبر۔ یعنی کہ اتنا ہی جتنا پروپیگنڈا، اتنا ہی زیادہ قرآن کو پڑھنے کی، اسلام کو جاننے کی کیوریوسٹی بڑھی۔ تو جب اس جستجو کے نتیجے میں لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور کردار کا حال معلوم ہوا، جب لوگوں نے قرآن کو سنا اور انہیں پتا چلا کہ وہ تعلیمات کیا ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرما رہے ہیں، اور جب دیکھنے والوں نے یہ دیکھا کہ جس چیز کو جادو کہا جا رہا ہے، اس سے متاثر ہونے والوں کی زندگیاں عرب کے عام لوگوں کی زندگیوں سے کس قدر مختلف ہو گئی ہیں، تو وہی بدنامی نیک نامی سے بدلنی شروع ہو گئی۔ حتیٰ کہ 13 سال گزرنے کے بعد جب ہجرت کا زمانہ آنے لگا، تو عرب قبائل میں شاید ہی کوئی ایسا قبیلہ ہو جس میں کسی نہ کسی شخص یا کنبے نے اسلام قبول نہ کر لیا ہو، اور جس میں کچھ نہ کچھ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے ہمدردی اور دلچسپی رکھنے والے پیدا نہ ہو گئے ہوں۔
یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رفع ذکر کا پہلا مرحلہ تھا۔ اس کے بعد جب ہجرت آزاد ہو جاتی ہے فرام مکہ ٹو مدینہ، تو وہاں پر منافقین، یہود اور تمام عرب کے جو بڑے بڑے جتنے بھی مشرکین تھے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنام کرنے میں سرگرم تھے۔ لیکن مدینہ کی جو اسلامک اسٹیٹ قائم ہوئی، اس کے اندر لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہاں کے جو لوگ ہیں جن کی کریکٹر بلڈنگ ہوئی ہے وہ کیسے ہیں، انتہائی خدا پرست ہیں، خدا ترس لوگ ہیں، تقوی میں ایکسٹریم لیول پر ہیں، اخلاق کی پاکیزگی انتہائی درجے کی ہے، حسن معاشرت ہے، عدل اور انصاف والے ہیں، انسانی مساوات، بھائی چارے کے قائل ہیں اور اپنے معاشرے میں بھائی چارے کو قائم رکھتے ہیں، مالدار جو ہیں وہ بہت زیادہ جنرس ہیں اور غریبوں کو بہت زیادہ دیکھ بھال کرتے ہیں، یعنی اتنی دیکھ بھال کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہ فرمایا، جیسا کہ نظر آیا کہ زکوٰۃ لے کے لوگ گھوم رہے ہیں، کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ہے۔ اللہ اکبر! عہد اور پیمان کو ایسا پورا کیا جا رہا ہے کہ ایسا کوئی مثال ہی نہیں ملتی، اور معاملات میں انتہائی سچے۔ اس کا عملی نمونہ اس معاشرے میں مدینہ کی اسلامک اسٹیٹ میں لوگوں نے دیکھا۔ اس نے لوگوں کو اصل میں مسخر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار سے اسلام کو نہیں پھیلایا، اخلاق سے اسلام کو پھیلایا۔ اللہ اکبر! دشمنوں نے جنگ کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بڑھتے ہوئے اثر کو مٹانے کی کوشش کی، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور تربیت سے اہل ایمان کی جو جماعت تیار ہوئی، اس نے اپنے نظم اور ضبط، انتہائی ڈسپلن لوگ تھے، اپنی شجاعت، بہادر، اپنی موت سے بے خوفی اور اخلاقی حدود کے انتہائی پابند، تو انہوں نے اپنی برتری ثابت کر دی کہ کس اخلاق اور کس کیریکٹر کے یہ لوگ ہیں۔ اللہ اکبر! کہ سارے عرب نے ان کا لوہا مان لیا۔ 10 سال کے اندر اندر، یعنی 13 سال مکہ اور 10 سال مدینہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹوٹل جو نبوت کا جو وقت ہے وہ 23 سال ہے۔ تو 10 سال مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رفع ذکر اس طرح ہوا کہ وہی ملک جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنام کرنے کے لیے مخالفین نے اپنا سارا زور لگایا تھا، اس کا گوشہ گوشہ اشہد ان محمد رسول اللہ کی صدا سے گونج اٹھا۔ اس بات کو میں پڑھ رہی ہوں اور سوچ رہی ہوں کہ آج مسلمان کس بات پر بحث کر رہے ہیں کہ محفل مولود منانا چاہیے، اور نعتوں کی مجلس اور کیکوں کا کٹنا اور بٹنا اور لوٹ لوٹ کے کھانا، وہ تصاویر دیکھیے تو پھر احساس ہوتا ہے کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی اخلاق کی ہمیں تعلیم دی تھی؟ کیا اسی طرح کی تہذیب سکھائی تھی؟ آج مسلمان جس طرح پوری دنیا میں بدنام ہے کہ اس کے اخلاق اور اس کریکٹر اگر کوئی سنتا ہے تو اس سے کوئی ڈیل کسی معاملے کی کرنا نہیں چاہتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نام لے کر میلاد کے اوپر بحث کرتے ہیں کہ میلاد منانا چاہیے، ہمیں پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ ہم کس جگہ کھڑے اور ہمارا کیا حالات ہیں اور ہماری کیسا کریکٹر اور اخلاق، کیا ہم اپنی زبان سے اس کہنے کے بھی لائق ہیں؟ ہم اس بات، ہمیں اپنی درستگی کی پہلے ضرورت ہے کہ ہم قرآن کے سانچے میں اپنے آپ کو ڈھالیں، تو پہلے اپنے آپ کو قرآن پاک کے مطابق تو کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں بی بی عائشہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے اخلاق کیسے تھے، تو بی بی عائشہ کہتی ہیں کہ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کا چلتا پھرتا نمونہ تھے، یعنی جو کتاب اللہ نے نازل فرمائی اس کتاب کا چلتا پھرتا نمونہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج مسلمان کی طرف دیکھو، کیا مسلمان کا حال ہے۔ اللہ اکبر! نہ ڈسپلن ہے، نہ وہ ضبط ہے، نہ وہ اخلاق ہے، نہ وہ کردار ہے، اور پھر ہم بیٹھ کے بڑی بڑی باتیں کہتے ہیں کہ مولود منانا چاہیے۔ اللہ اکبر! نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر جو رفع ذکر کا جو تیسرا مرحلہ ہے وہ خلافت راشدہ سے ہوتا ہے، کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ اگر ہم ہسٹری اٹھائیں تو سب سے زیادہ فتوحات حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں ہوئی ہیں، یعنی پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان پہنچے، الحمدللہ، اللہ اکبر، اللہ کے حکم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک تمام روئے زمین میں بلند ہونا شروع ہو گیا۔ وہ سلسلہ جو شروع ہوا انشاءاللہ قیامت تک بڑھتا چلا جائے گا۔ جتنا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں باتیں ہو رہی ہیں کہیں پہ بھی، آج بھی، جیسا میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ 11 سپٹمبر کا جو واقعہ ہوا، اسلام کو بدنام کیا جانے لگا، جتنا بھی سارے معاملات کا الزام جو ہے وہ ڈال دیا گیا اسلام کے اوپر، مسلمان کے اوپر، تو کیرم آرم اسٹرانگ نے جو بک لکھی شارٹ ہسٹری آف اسلام،
تو لوگوں کی جستجو اتنی بڑھ گئی اس بات کی وجہ سے کہ لوگوں نے ایک دن میں 2.5 ملین کاپیز جو ہے صرف ایک سٹی شکاگو میں ختم بکی ہیں، اور مارکیٹ سے غیر دستیاب ہو گئی، مل نہیں رہی تھی، اتنی کاپیز اس کتاب کی، یعنی اتنی لوگوں میں کیوریوسٹی بڑھی۔ تو جتنا زیادہ ابھی آج بھی جو ابھی پچھلے دنوں واقعہ ہوا ہے فرانس کے اس میں، اور جتنا زیادہ اس میں تو ایک ہی میسج میرا جو اتنا پڑھنے کے بعد جو دل کہتا ہے کہ مسلمان کو انتہائی صبر و ضبط کے ساتھ ان باتوں کا سامنا کرنا چاہیے۔ کسی قسم کا روڈوں پہ آ کے کسی قسم کا ایسا انڈسپلن کام ان آرگنائزڈ وے میں جو ہم کرنے کے عادی ہو چکے ہیں، جس سے جہالت شو ہوتی ہے، کرنا نہیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رفع ذکر کر دیا، ہمارے اور آپ کے بولنے سے نہیں ہوگا، وہ اللہ نے کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ احزاب میں فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، جب اللہ رب العالمین ملائکہ اس کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو رہی ہے، یصلون علی النبی، یصلون علی النبی، پھر اللہ ہمیں حکم دے رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، درود پڑھیں اللہم صلی علی محمد۔ جتنا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک لوگ تضحیق کے طور پہ اگر لینا کوشش کریں گے، اللہ تعالیٰ نے تو خود ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رفع ذکر فرما دیا ہے۔ لوگوں میں اتنی زیادہ کیوریوسٹی بڑھی، اتنی کیوریوسٹی بڑھی کہ لوگ خود جاننا چاہتے ہیں۔ اسی لیے ویسٹ میں جتنی تیزی سے اسلام پھیل رہا ہے اور اسلام لوگ قبول کر رہے ہیں، اللہ اکبر، اور بائی برتھ ایک مسلمان میں، اور ایک جان پڑھ لکھ کر جو پڑھ رہا ہے، جس کو کیوریوسٹی بڑھی، جو جان رہا ہے، جو قرآن کو پھر سمجھ کے پڑھ رہا ہے، اور پھر پڑھنے کے بعد جو اسلام لا رہا ہے، بہت فرق ہے وہ اس مسلمان میں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا سورہ مائدہ میں کہ تم اگر میرے ساتھ میرے نام کو بلند نہیں کرو گے تو ہم دوسری قوم اٹھا لیں گے، ہم دوسرے لوگوں کو لے آئیں گے جو بڑے اس کام کو آگے بڑھ کے کریں گے۔ تو ایسا ہو رہا ہے، یعنی تم سمجھتے ہو کہ تم جو ہو نعوذ باللہ اپنی دانش میں اسلام کو مٹا دو گے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اور زیادہ اسلام کے محافظ جو ہیں وہ خود بخود تمہاری حرکتوں سے پیدا ہو رہے ہیں، اور جو آگے بڑھ چڑھ کے اسلام کا کام کرنے والے ہیں۔ جیسے کیرن آرمسٹرانگ نے جو کتاب لکھی شارٹ ہسٹری آف اسلام، یا جیسے ایک اور کتاب لکھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، محمد اے پروفٹ آف اوور ٹائم، یعنی محمد اے پروفٹ آف اوور ٹائم، یہ کتاب جو ہے وہ لکھتی ہے کیرن آرمسٹرانگ، اور اس کتاب میں وہ اس کے الفاظ ہیں محمد اے پروفٹ فار اوور ٹائم، کیرن آرمسٹرانگ لکھتی ہے محمد a complex man who sometimes did things that were difficult or impossible for us to accept, but who had profound genius and founded a religion and cultural tradition that was not based on the sword, but whose name, Islam, signified peace and reconciliation, built a thriving peace, built a thriving spiritual community, laying the foundations of a religion that changed the course of world history. یعنی ایسا ریلیجن، اللہ اکبر، ایسی ریلیجن کی بنیاد ڈالی that changed the course of world history. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح تو ایک شاعر نے لکھا کہ پوچھو نہ فرشتوں سے نہ انسان سے پوچھو، پوچھو نہ فرشتوں سے نہ انسان سے پوچھو، عظمت شہ ابرار کی قرآن سے پوچھو، کتنا شہ ابرار کی سیرت پر عمل ہو، یہ بات ذرا اپنے ہی ایمان سے پوچھو۔ یہ بات میں اپنے آپ سے بھی پوچھتی ہوں، اور ہر مسلمان سے جو آج ہیں ان سے پوچھتی ہوں کہ کتنا ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ عمل کر رہے ہیں۔ صرف میلاد کی مجالس سجانے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا ہوگا، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت مبارکہ پہ عمل کرنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ سرکار دو عالم کی اطاعت کا طریقہ صدیق و عمر، حیدر و عثمان سے پوچھو، سرکار دو عالم کی اطاعت کا طریقہ صدیق و عمر، حیدر و عثمان سے پوچھو۔ کیا تھے وہ لوگ؟ اللہ اکبر، کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا اثر لیا اور کیا بن گئے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اسی لیے تو ایک کتاب جو مائیکل ہارٹ نے لکھی
Michael H. Hart, 100 a ranking of the most influential persons in history. उसमें सबसे नंबर 1 पर किसका नाम रखा? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। माइकल एच हार्ट अपनी किताब अ रैंकिंग ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सन इन हिस्ट्री में लिखता है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम नंबर 1 पर देकर, यानी 100 लोगों को उसने चुना, उसमें नंबर 1 नाम किसका है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। और हम कितने खुश नसीब है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मतियों में पैदा हुए हैं, लेकिन बदनसीब है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक जिंदगी बसर नहीं करते। अल्लाह हम सबको अमल करने वाला बना दे, आमीन सुम्मा आमीन। वह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम नंबर 1 पर लिखता है अपनी किताब में माइकल एच हार्ट, माई चॉइस ऑफ मोहम्मद टू लीड द लिस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सन। He was the only man in history who was supremely successful on both the religious and secular level of religions. Well, origins. Muhammad founded and published one of the world's great religious and became an immensely effective political leader. Today, 15 centuries after his death, his influence is still powerful and pervasive. Muhammad, to be considered the most influential single figure in human history. ये माइकल एच हार्ट ने अपनी किताब जो लिखी 100 रैंकिंग ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सन इन हिस्ट्री, उस किताब में नंबर 1 पे वो जुमला जो लिख रहा है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि स्टिल पावरफुल एंड परवेसिव, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, नाम मुबारका के बारे में, जाते मुबारका के लिए, और लिखता है कि मोहम्मद टू बी कंसिडर्ड द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल सिंगल फिगर इन ह्यूमन हिस्ट्री। सिंगल फिगर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते मुबारका। तुम नहीं चाहोगे, अल्लाह ताला खुद फरमाता है वरफाना लका जिक्र, और हम आपका बुलंद जिक्र कर देंगे। और अल्लाह ताला ने जिक्र बुलंद फरमा दिया। दुनिया में जहां जहां हर तरफ आप सल्लल्लाहु का नाम मुबारक लिया जा रहा है, हर तरफ अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह की सदा गूंज रहा है। पूरी दुनिया में मुसलमान मसाजिद में जब अजान होती है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह का ऐलान हो रहा है। नमाज मुकम्मल ही नहीं होती जब तक तशहद में आप दुरूद नहीं पढ़ते, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हर जगह नमाज में दुरूद भेजा जा रहा है। फिर जुमा के खुतबे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र खैर हो रहा है हर जगह, यानी कहीं रात है, कहीं दिन है, कहीं फजर का टाइम है, तो कहीं जोहर का टाइम है, तो कहीं असर का टाइम है, तो कहीं मगरिब का टाइम है, तो कहीं ईशा का टाइम है, यानी दिन भर में 5 नमाजों का पूरी दुनिया में ग्लोबली हर जगह अजान में अल्लाह ताला ने अपने नाम के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक रफ़ा ज़िक्र यानी पुकारना पसंद फरमाया कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह पुकारा जाता है। फिर नमाज मुकम्मल ही नहीं होती नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजे बगैर। इसी तरह से नमाज़े इवन मरता भी है इंसान, यानी नमाज़े जनाजा, यानी दुनिया में आता है, आपको पता है कान में अजान कही जाती है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक अल्लाह के ताला के नाम के साथ लिया गया, और फिर जब दुनिया से जाता है, यानी नमाज़े जनाजा इसमें अजान नहीं होती, जब जाता है तो नमाज़े जनाजा मुकम्मल ही नहीं है। 4 तकाबीर जब पढ़ी जाती है नमाज़ जनाजा में, उसमें पहली तकबीर के बाद जो है सूरह फातिहा और दूसरी तकबीर के बाद दुरूद शरीफ पढ़ा जाता है, यानी दुरूद शरीफ के बगैर तो इंसान दुनिया से ही बाहर नहीं जाता। दुनिया नमाज जनाजा भी दुरूद शरीफ के बगैर मुकम्मल नहीं है। अल्लाह ताला ने जैसा कि फरमा दिया सूरह आल इमरान की हम आयत पढ़ रहे थे, आयत नंबर 31, कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो मेरी इत्तबा करो, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा में आप अल्लाह ताला की मोहब्बत छुपी हुई है। अगर हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा करते हैं तो अल्लाह ताला की मोहब्बत पाएंगे। अल्लाह हमारे साथ साथ है। अल्लाहु अकबर। अगली आयत ये रफ़ा ज़िक्र की आयत, इसके बारे में थोड़ा सा मैं लास्ट में पढ़ूंगी, क्योंकि वैसे भी बहुत निसा सूरा को पढ़ के
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ابھی آج کل جو خبریں اور نیوز وغیرہ آتی ہیں تو میں اکثر سوچتی ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو رفع ذکر اللہ نے کیا، اللہ ساتھ ہے، پھر ہمیں کس بات کی فکر اور پریشانی ہے کہ ہم انڈسپلنڈ کا بات حالت میں روڈوں پہ نکل کے اس قسم کے کام کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قوم جو ہے اس کو دنیا کے سامنے اس طرح کا مظاہرہ کہ لوگ کہیں کہ ایسی قوم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہرگز نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کو انتہائی ڈسپلن اور پروقار شکل میں سامنے آنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے آیت نمبر 5 میں فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، تو بے شک عسر کے ساتھ یعنی تنگی کے ساتھ، پس انا بے شک، ما ساتھ، عسر مشکل، تنگی، سختی، یسرا آسانی بھی ہے۔ عسر کہتے ہیں سختی کو، تنگی کو، دشواری کو، مشکل کو۔ بہت سارے الفاظ ہیں، تنگی، مشکل، دشواری، سختی، اور یسر آسانی، سہولت۔ یعنی ہر تنگی کے ساتھ سہولت ہے، ہر مشکل کے ساتھ اللہ نے آسانی رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہا اور قیامت تک ہم ہر پڑھنے والے کو، مجھ کو، آپ کو، سب کو، کہ کسی تنگی سے مت گھبراؤ۔ زندگی تو نام ہی ہے، دنیا کا تو نام ہے دار الحزن، غم کی جگہ۔ تو یہاں تو غم اور دکھ اور سکھ، یا غم اور خوشی دونوں ساتھ ساتھ ہیں، اس لیے پریشان مت ہو، زندگی نشیب و فراز۔ اللہ اکبر۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، سو بے شک ساتھ مشکل کے آسانی بھی ہے۔ اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، دوبارہ بات دہرائی جا رہی ہے، اِنَّ بے شک، ما ساتھ، عسر مشکل، یسر آسانی ہے، یعنی ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ اللہ اکبر۔ 2 مرتبہ دہرا دیا گیا تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل اچھی طرح سے دلی سکون، تسلی، اطمینان کہ جن سخت حالات سے آپ اس وقت گزر رہے ہیں زیادہ دیر رہنے والے نہیں ہیں، بلکہ ان کے بعد قریب ہی اچھے دن آنے والے ہیں۔ پیچھے سورہ دعا میں بھی ہے کہ دور جو ہے وہ زیادہ لمبا نہیں ہے، ہر تنگی کے ساتھ اللہ نے آسانی رکھی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ یعنی زندگی مسلسل جد و جہد سے عبارت ہے۔ اگر انسان یہ سمجھتا ہے کہ ابھی ایک مشکل آئی ہے، پریشانی آئی، اس سے نکل جائیں گے تو پھر زندگی میں سکون اور اطمینان ہی ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ دنیا جیسے میں نے ابھی کہا دار الحزن ہے، نشیب اور فراز زندگی کے ساتھ ساتھ میں ایک عام سی بات ہے، نشیب ہے، فراز ہے، یعنی ایک گھاٹی اگر کسی نے پار کر لی، ایک مشکل سے گزر گیا، تو یہ نہ سمجھے کہ اب کوئی نئی گھاٹی سے سابقہ پیش نہیں آنا، نہیں، بلکہ دوسری اور پھر تیسری گھاٹی سے بھی سابقہ پیش آ سکتا ہے اور آتا ہے۔ زندگی کیونکہ مسلسل جد و جہد سے عبارت ہے، اس دنیا میں، اس دنیا کے مسافر کو نشیب اور فراز سے سابقہ لازم اور ملزوم پیش آتا ہے، اور ان سے گزرنے کے بعد ہی پھر مسافر جو ہے اس دنیا کا وہ منزل مقصود پر پہنچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بالکل واضح فرما دیا ہے کہ تم حق پہ چلنے والے ہو، مشکلات آئیں گی، چلو تم کوشش کرو، ہم نے تمہیں طاقت دی ہے، صلاحیت دی ہے، تم کوشش کرو گے ہم تمہارے لیے آسانی کر دیں گے۔ جب انسان کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بہرحال آسانی کرتا ہے۔ ہاں یہ بے شک ہے، جیسے قرآن میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ جیسے عنکبوت کی آیت ہے کہ ہم تو تمہیں آزمائیں گے۔ کیوں آزمائیں گے؟ تاکہ ہم دیکھیں کہ تم میں سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے، یعنی ایمان کا جو تم نے اقرار کیا ہے تو ہم اس کو آزمانے کے لیے ضرور تمہیں آزمائیں گے، دیکھیں گے تم اپنے ایمان کے دعوے میں سچے ہو، مخلص ہو، یا پھر منافق ہو، جھوٹے ہو۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ یہ زندگی میں امتحانات لاتا ہے، جو امتحانات کو صبر اور شکر کے ساتھ، تحمل کے ساتھ، ہمت کے ساتھ گزار لیتا ہے، اللہ تعالیٰ بہرحال اس سے گزرنے کی بھی عسر، 2 دفعہ عسر آیا ہے مال عسر یسرا، کہ اللہ تعالیٰ اس عسر سے گزرنے کے لیے یسر بھی وہی کرتا ہے، وہی طاقت دیتا ہے، وہی ہمت دیتا ہے اس سے گزرنے کی۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، اس میں کوئی بھی شک نہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ آگے پھر فرما رہے ہیں کہ زندگی تو بھئی اسی کا نام ہے، پھر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کا کام ہے جب آپ زندگی کے جو بھی مشکلات آتی ہیں اس سے آپ ہمت نہیں آ رہے، اور آپ ہمت کے ساتھ ان ساری جو گھاٹیاں اس کو پار کرتے رہیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اور آپ کا کام بس یہ ہے کہ جب آپ زندگی کے جو دنیاوی کام ہیں ان سے جب آپ فارغ ہو جائیے، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ، آیت نمبر 7 دیکھیے، فَإِذَا
فا پس اذا جب، پس جب فرغتا فارغ ہو تو، تا کی ضمیر جاری ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اور ہم سب پڑھنے والوں کی طرف، میں آپ اللہ تعالیٰ مجھ سے آپ سے فرما رہے ہیں کہ جب تو فارغ ہو فنصب، فنصب، یہ جو فنصب کا لفظ ہے اس میں جو نصب کا جو لفظ ہے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ جو جب تم فارغ ہو جاؤ، فائزہ فرقتا، فائزہ پس جب فرقتا تو فارغ ہو فنصب، تو یہ نصب کا جو لفظ ہے ینصب، جد و جہد کے ساتھ، یعنی جو جس محنت میں مشقت ہو، جس محنت میں مشقت ہو، تکان جس سے یعنی جس میں آپ مشقت جب کریں جس محنت کو، تو اس کے بعد آپ تکان فیل کریں، مراد یہ ہوتی ہے فنصب۔ امید ہے یہ لفظ سمجھ میں آیا ہوگا، یہ نصب کا لفظ کہ اس محنت اور مشقت کے لیے استعمال ہوتا ہے لفظ جس میں انسان جب محنت یعنی اپنی طاقت لگا رہا ہے، اس میں جد و جہد کوشش کر رہا ہے، تو اس کے بعد اس کو تھکان فیل ہو، اس محنت اور مشقت کے لیے لفظ انصب کا استعمال ہوتا ہے۔ یعنی جب آپ فارغ ہو جائیں ساری اپنے دنیاوی جتنے بھی آپ کے لیے کام ہیں ان سے جب، تو پھر آپ محنت اور مشقت میں لگ جائیے اور ایسی یعنی عبادت آپ کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کی، اس لیے وہ آگے آیت نمبر 8 میں اس کو اور مزید اللہ تعالیٰ نے کلیئر کر دیا کون سی جد و جہد، کون سی مشقت کس قسم کی، جس میں تکان آپ کو محسوس ہو، و الی ربک، و اور الی ربی کا اپنے رب کی طرف، الا طرف، ربی کا اپنے رب، یعنی اپنے رب کی طرف، فرغب، فرغب رجوع کرو، رغبت کرو، رجوع کرو، خواہش کرو، یہ لفظ راغب سے ہے، رغبت، ہم لوگ اردو میں بھی لفظ استعمال کرتے ہیں، رغبت یعنی رجوع جب آدمی کرتا ہے رغبت کرتا ہے، رجوع کرنا، رغبت کرنا، تو الا ربی کا فرغب، اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جاؤ، ان عبادات کی طرف اشارہ ہے کہ اپنے رب کی طرف متوجہ ہو، لیکن کیسا متوجہ ہوں گے، کیسی رغبت ہوگی، اس طرح کی محنت، اس طرح کی کوشش اور جد و جہد جس میں تم تکان فیل کرو، یعنی جب تم اپنی حاجتیں اپنے رب کی طرف مکمل طور پہ رجوع کر لو گے اور اس پہ بھروسہ کر کے اس کے اوپر کامل تمہارا توکل اور بھروسہ، اللہ اکبر کہ ہاں ہمارا رب ہے، وہ ہمارے ساتھ ساتھ ہے، اس کا حکم ہے، اس کے حکم مطابق ہم زندگی بسر کریں گے، دنیا میں کچھ چھوٹتا ہے تو چھوٹتا رہے لیکن میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، تو جس کا رب جب اس سے راضی ہو جاتا ہے تو اس کو کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوتی۔ انہوں نے یہی کہا کہ اگر آپ روڈ پہ بھی آ جاتے ہیں، آپ کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہے آپ کے پاس، لیکن آپ کے ساتھ آپ کا رب ہے تو آپ کا سب کچھ ہے، رب آپ کے ساتھ ہے تو آپ کے پاس سب کچھ ہے، دنیاوی جو چیز آپ کو نظر آ رہی ہے اگر وہ نہیں بھی اور آپ بظاہر روڈوں پہ بھی آ گئے تو بھی آپ پریشان مت ہوں، اس لیے کہ آپ کے ساتھ آپ کا رب ہے، دونوں جہان کی جو نعمتیں ہیں وہ آپ کے پاس ہیں، یعنی رب کی شکل میں آپ کے ساتھ آپ کا رب ہے، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ تو امید ہے یہ آیت سمجھ میں آئی ہوگی، بہت خوبصورت یہ آیت ہے، کہیں کبھی پریشان نہ ہو جب انسان دل کی پوری کامل توجہ اور ذہنی توجہ کے ساتھ کانسنٹریٹ یعنی کر کے اپنے رب کی عبادت میں لگ جاتا ہے، ریاضت کی مشقت اٹھاتا ہے اور اس کا کامل جو یعنی دل اور دماغ اپنے رب کے ساتھ لگ جاتا ہے، تو پھر وہ دنیا میں کبھی بھی پریشان نہیں ہوتا، اس کو اپنی رب کی رحمت سے ایسا اطمینان، اتنا سکون مل جاتا ہے کہ وہ کچھ بھی دنیا میں زندگی میں ساتھ ہوتا رہے وہ مطمئن ہوتا ہے کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ یہی تسلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے، یعنی اس وقت جب لوگ خوب مخالفت کر رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ اتاری اور آپ وسلم کو تسلی دی کہ آپ کا کام ہے عبادت کرنا، محنت کرنا، مشقت کرنا، ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ مت گھبرائیں، آپ مت پریشان ہیں۔ یہی سورہ ہم سب پڑھتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اسی طرح سے سکون اور اطمینان کے ساتھ اپنی رحمت سے نوازے۔ کل مسلم امہ کو ہم سب قرآن پڑھیں، سمجھیں، اس کے مطابق عمل کریں۔ قرآن تو وہ کتاب ہے جس کے لیے کیا تو لکھا انہوں نے حالی نے کہ اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا، غار ہیرا میں جاتے تھے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کرنے، اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ نسخہ کیمیا سمجھتے ہیں، بہت پیارا یہ لفظ ہے، لوگ بڑا ڈھونڈتے تھے سونا بنانے کے لیے، تو سونا بن جاتا ہے ہمارے گھروں میں، ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے نسخہ کیمیا، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔
उतर कर हीरा से सुए कौम आया और एक नुस्खे कीमिया साथ लाया। वो बिजली का कड़का था या सौते हादी, वो बिजली का कड़का था या सौते हादी, अरब की जमीन जिसने सारी हिला दी। कुरान पाक, अल्लाह अकबर, आज हमारे घरों में मौजूद है। अल्लाह ताला, अफसोस का बस मुकाम है कि आज हमने हमारे घरों में, हमारे हाथों में मौजूद, हमने इस नुस्खे कीमिया से फायदा उठाना छोड़ दिया। जाकिर नाइक साहब का जो किसी ने मुझे भेजा था कि किसी ने सवाल किया जाकिर नाइक साहब से कि आज मुसलमान पूरी दुनिया में ज़लील कौम क्यों है? लोग क्यों उसको ज़लील कर रहे हैं, हक़ीर कौम समझते हैं, क्या वजह है? तो उन्होंने इस नुस्ख़े कीमिया को छोड़ने की तो बात कही, जाकिर नाइक साहब ने, कि असल मसला ये है। फिर उन्होंने सारे वो साइंटिस्ट के नाम गिनवाए, जो बड़े-बड़े साइंटिस्ट थे और जिन्होंने खूब-खूब जो थी कुरान ही को पढ़ के और अल्लाह की किताब से कुरान और साइंस को जोड़ा और फिर उन्होंने साइंस में रिसर्च करके कितनी-कितनी चीज़ों को खोला। उन्होंने सबका नाम लिया, चाहे वो इब्न नफीस हों, चाहे वो अल-बैरूनी हों, यानी सबका वो नाम लेते चले जा रहे हैं और फिर उन्होंने यही कहा कि हमने आज इस पे रिसर्च करना छोड़ दिया। आज हम अल्लाह की किताब से दूर हो गए और ऐश-ओ-इशरत में पड़ गए और यूरोप में जो 12 यानी सेंचुरी तक, 12th सेंचुरी तक जो बिल्कुल अंधेरे में था, डार्क था बिल्कुल, वहाँ पर इस रिसर्च से, कुरान से, अल्लाह की किताब से फ़ायदा उठाया गया और आज उसकी चकाचौंध से हमारी आज आँखें खीरा हैं। और आज हम परेशान खड़े हैं और पूरी दुनिया में जो है ज़लील हो रहे हैं। तो उन्होंने भी अल्लामा के इसी शेर पर अपनी बात को मुकम्मल किया ज़ाकिर नाइक साहब ने कि वो मुअज़्ज़िज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर और तुम ख़ार हुए तारीक़ कुरान हो। तो नुस्ख़ा कीमिया को आज हमने छोड़ दिया। हमारे पास टाइम ही नहीं है पढ़ने का और रिसर्च, अल्लाहु अकबर! सही तो उन्होंने भी हरम में कहा, मक्की साहब का हरम में वो करते हैं अपनी तदरीस वग़ैरह, तो मक्की साहब ने हरम में एक जुमला बोला, जो मुझे बड़ा अच्छा लगा। वो ब्रोकोली के ऊपर बता रहे थे कि ब्रोकोली एक बहुत फ़ायदेमंद सब्ज़ी है, उसका इस्तेमाल करा जाए और हमने तो कनाडा में आके ही ब्रोकोली को देखा और समझा, नहीं तो हम लोग पहले जानते भी नहीं थे ब्रोकोली के बारे में। तो उन्होंने कहा कि इस पे गोरे ने बड़ी रिसर्च की और बड़ी लंबी यानी 30-35 साल उसकी रिसर्च के बाद ये चीज़ सामने आई कि ब्रोकोली वो फल है यानी जिसमें सिर्फ़ फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, हर बीमारी से यानी आप अगर इसका सवातर इस्तेमाल रखें तो बीमारियों से दूर हो जाएँगे, ऑल डिसीज़ेज़ जो हैं उसको सामने फटकेंगे नहीं, यानी इतना ये ब्रोकोली जो है फ़ायदेमंद है। तो उसपे उन्होंने एक जुमला बड़ा हँस के बोला कि हम तो सिर्फ़ बैठे रहते हैं, वाक़तन उनके गिर्द-गिर्द लोग बैठे ही तो रहते हैं और क्या कर रहे हैं, हम बैठे ही रहते हैं खाली बस। तो उन्होंने कहा हम लोग बैठने वाली कौम है, हम तो बस बैठे रहते हैं, लेकिन ये गोरा बड़ी कमाल की चीज़ है, ये बड़ा रिसर्च करता है, 35-35, 40-40 साल तक इसकी आदत है, अगर किसी चीज़ के पीछे पड़ जाए, तो पीछे पड़ जाता है उसकी रिसर्च में। तो मुझे उनका ये जुमला बड़ा अच्छा लगा, मैंने कहा वो सही कह रहे हैं कि वाक़तन उनकी रिसर्च हमने कुरान को छोड़ दिया, हमने अल्लाह की किताब को छोड़ दिया, अल्लाह ने जो तालीम पहली हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को दी थी, इल्म की फ़ज़ीलत, उसको हमने छोड़ दिया। तो आज दुनिया में ज़लील और ख़ार कौम है। पूरी दुनिया में जो मर्ज़ी हमारे साथ करे और वो कर रहा है। आज हमारा काम क्या था कि तुम रोडों पे निकल के जुलूस ना निकालें और इस किस्म की बातें ना करें बल्कि कुरान को पढ़ें, कुरान को अपने घरों में नाफ़िज़ करें, हलाल रास्ते पे चलें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े मुबारक के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने की कोशिश करें, अपनी कैरेक्टर बिल्डिंग करें, अख़लाक की बिल्डिंग करें और साथ-साथ इस तरह के ये जो खूब तय्युश में आज हमारे पैसे खर्च हो रहे हैं, खाने के ऊपर खूब खर्च हो रहे हैं। खाना है कि जिसके पीछे इंसान पागल हो रहा है, एक डिश पर इंसार नहीं करता, दसियन डिशेज़ भी वो बना ले। एक और चीज़ जो मुझे बड़ी फ़ील होती है आजकल कि ये जो सेल फ़ोन है इससे बड़ा फ़साद है। पहले घरों में खाना बनता था, क्या बनता था, लोग खामोशी से खा लेते थे, तशहीर नहीं होती थी। आज खानों की तशहीर बहुत ज़्यादा है। किसने क्या पकाया, क्या खाया, किसी के घर में अगर दाल पकी तो उसको हसरत हो रही है, उसके यहाँ तो बिरयानी पकी है, उसके यहाँ तो फलाना पका है, वो तो ये खा रहा है, वो तो ये खा रहे हैं। हर चीज़ की डिटेल मिनटों के अंदर क्या सेकंडों के अंदर एक घर से दूसरे घर तक पहुँच रही है और जहाँ-जहाँ लोग रह रहे हैं, जहाँ पे कुछ कमी है या कोई अगर नहीं ये चीज़ दिखाई दे रही तो उसको बहुत ज़्यादा अपनी कोताहियों का एहसास हो रहा है, अपनी बदनसीबी का उसको एहसास होने लगता है कि भई हम तो कुछ खा ही नहीं रहे, हम तो कुछ पी नहीं रहे। सारा ज़ोर जो बस इसी के गिर्द घूम रहा है हमारा यानी हम माल को जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रिसोर्सेज़ दिए, उसको ताजमहल बनाने पे खर्च करें। ऐसे अदारे ना बनाएँ जहाँ रिसर्च सेंटर्स कायम हो, जहाँ रिसर्च की जाए, जहाँ पर इस तरह की हमारी जो जनरेशन जो हमारी है, उसको जिस तरह मैं बात करती हूँ पाकिस्तान में तो अफ़सोस होता है कि इतना नक़ल है कि मेरी
जो बहू है छोटी वाली, वो मुझे बता रही थी, मास्टर्स कर रही है कि ये आलम है अम्मी के लोग अब तो और नकल करना आसान हो गया, सेल फोन हाथों में होता है, यानी सेल फोन मना नहीं किया गया, क्लासरूम में एग्जामिनेशन रूम में नहीं लाया जाए, मना हो बैन होना चाहिए, लेकिन नहीं, वहां पे शायद सेल फोन हाथों में होता है और नकल उससे बहुत आसानी से सब लोग करने में लगे होते हैं। तो जो कौम में नकल इतनी आम कर दी जाए जिस जनरेशन के अंदर, और नकल कर करके वो डिग्रियां हासिल करे, तो बताइए उस कौम का फिर क्या हाल होगा। अल्लाह ताला से बस दुआ ही कर सकते हैं। अफसोस होता है, वही फिर आ गई बात कि जहालत का बाजार सरगर्म है और इसी में आज हम जिंदा हैं और हम देख रहे हैं, लेकिन हम कुछ कर नहीं सकते। हम सिर्फ दुआ ही कर सकते हैं और खुद कोशिश कर सकते हैं, खुद पढ़ते हैं, कोशिश करते हैं कोई हमारी ये जो आवाज़ है कुछ लोगों तक, कानों तक पहुँच जाए। अल्लाह ताला सबको इसकी समझ दे। हम कम से कम दुनिया को नहीं बदल सकते, अपने आप को तो बदल सकते हैं, अपनी अपनी तो कैरेक्टर बिल्डिंग कर सकते हैं। अल्लाह ताला हम सबको इसकी समझ दे दे। आमीन सुम्मा आमीन। बहरहाल मिनाजुल मुस्लिम में थोड़ा-सा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, क्योंकि रबीउल अव्वल का महीना चल रहा है, इसलिए थोड़ा-सा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत जो थोड़ा-सा मैं चाह रही थी पढ़ना है, इसमें उन्होंने बड़ा अच्छा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदब के लिए एक जो है ईमान और अदब, उसका एक चैप्टर दिया, थोड़ा-सा मैं उसमें जल्दी से थोड़ा-सा पढ़ देती हूँ, उसको पढ़ सुन लीजिए कि हर मुसलमान ये अकीदा रखता है कि मोहम्मद बिन अब्दुल मुत्तलिब अल हाशमी अल कुरैशी, जिनका लक़ब अन नबीउल उम्मी है, इस्माइल बिन इब्राहिम अल खलील अलैहिस्सलाम की नस्ल से हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के बंदे और उसके रसूल हैं। आप सल्लल्लाहु की वसत गोरे और काले तमाम इंसानों की तरफ हुई। आप सल्लल्लाहु की नबूवत से सिलसिले नबूवत खत्म हुआ और आसमान से वही का आना मौकूफ हो गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं होगा और ना कोई रसूल मुकर्रर किया जाएगा। मुअज़्ज़ात के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु की ताकीद अल्लाह ताला ने फरमाई और सब अंबिया अलैहिस्सलाम पर आप सल्लम को फजीलत और बरतरी हासिल हुई। आप सल्लम की उम्मत सब उम्मतों से शान और मर्तबे में ज्यादा। नबी करीम सल्लम की मोहब्बत अल्लाह ताला ने लाजिम करार दी और आप सल्लम की इत्तबा और पैरवी फर्ज करार दी। नबी करीम सल्लम को ऐसी खुसूसियात अता फरमाई जो किसी और को हासिल नहीं, जैसे वसीला, कौसर जो हौज है और मकाम महमूद वगैरह। अल्लाह ताला कुरान पाक में बहुत जगह अल्लाह ताला ने ये आयात नाजिल फरमाई हैं। जैसे अल्लाह ताला फरमाता है सूरह निसा में, या अय्युहन नास क़द जाअकुम रसूलुन बिल हक़, कि इंसानों, ऐ लोगों, तुम्हारे पास रब की तरफ हक के साथ रसूल आ गया है। या अल्लाह ताला ने जैसे सूरह उसमें फरमाया आज़ाब में कि मा काना मोहम्मदिन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलकिन रसूलुल्लाहि व खातमुन नबिय्यीन, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं हैं, लेकिन वो तो अल्लाह के रसूल हैं और नबियों की नबूवत के खत्म करने वाले, यानी नबूवत पे मुहर लग गई, अब कोई नबी नहीं आएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं। सुभान अल्लाह। जैसे अल्लाह ताला ने सूरह अंबिया में फरमाया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, और हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा है। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अल्लाह ताला ने सूरह जुमा में फरमाया, हुवल्लज़ी बअस फिल उम्मिय्यीना रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आया, उसी ने इन अनपढ़ों में इन्हीं में से एक रसूल भेजा, इलिटरेट लोग थे, उसमें एक रसूल उठाया जो उन पर उसकी उन आयात पढ़ता है और उन्हें गुनाहों से पाक करता है, उन्हें किताब और हिकमत की तालीम देता है, और यकीनन वो इससे पहले वाज़ेह गुमराही में थे। मॉरिस बकायले ने जो बाइबल, कुरान और साइंस किताब लिखी, उन्होंने यही बात तो उनको इस्लाम की तरफ ले आया। मॉरल बुकायले जो एक जर्मन सर्जन है, उन्होंने कहा कि अनपढ़, एक इलिटरेट, और ऐसी बातें उसने अपने नबूवत के वक्त में फरमाई, आप सल्लम को जो वही हुई है फरमाई हैं, वही प्रूफ है कि वो अल्लाह के रसूल और नबी हैं। वो तो एक अनपढ़, लेकिन उन्होंने जो बातें फरमाई वो आज हमने रिसर्च करके उन तक पहुंचे, यानी साइंस 15 साल रिसर्च करके पहुंची कि नबी करीम सल्लम अल्लाह के एक सच्चे रसूल हैं। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। अल्लाह ताला हुक्म दे रहा है कि ए ईमान वालों, अल्लाह और उसके रसूल सल्लम की अताअत करो। और सूरह तौबा की आयत बहुत अहम है। कुल इन काना आबाउकुम, कह दो कि अगर तुम्हारे बाप, बेटे, भाई, बीवियां, कबीला और अम्बाल जिन्हें तुम कमाते हो, और तिजारत जिसके नुकसान का तुम्हें खतरा है, और रिहाइश गाहें जिन्हें तुम पसंद करते हो, अगर ये सब तुम्हें अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसके रास्ते में जिहाद से ज्यादा महबूब और पसंदीदा है, तो इंतजार करो यहाँ तक कि अल्लाह अपना फैसला ले आए।
سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 کا میں نے آپ کو جیسے پہلے حوالہ دیا، وہ یہاں پہ بھی اس چیپٹر میں موجود ہے. کہہ دو قل ان کنتم تحبون اللہ، کہہ دو اگر تم اللہ کے ساتھ محبت کرتے ہو فاتبعونی، تو میری اطاعت کرو، یعنی اطاعت رسول میں اللہ کی محبت پوشیدہ ہے. یحببکم اللہ، یعنی جب تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو گے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پر عمل پیرا ہوگے، تو اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا اور تمہارے گناہ معاف فرما دے گا. اللہ اکبر. آج یہی بہت بڑا المیہ ہے کہ آج ہمیں سنتوں کا پتہ نہیں، ہم سنت مبارکہ سے کتنا دور ہیں. اللہ ہم سب کو قرآن اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما دے. آمین ثم آمین. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری صحیح مسلم نے اس کو دیا، میں نبی ہوں، یہ سچ ہے جھوٹ نہیں، اور میں عبد المطلب کے بیٹے کا بیٹا ہوں. یعنی صحیح بخاری اور صحیح مسلم نے دیا اس کو. پھر اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم نے دیا، میری اور میرے پہلے انبیاء علیہ السلام کی مثال اس طرح ہے جیسا کہ وہ شخص جس نے خوبصورت محل تیار کیا اور ایک اینٹ کی جگہ خالی رہنے دی. یاد کیجئے پچھلے ہفتے درس میں جو ہم نے آیات پڑھی تھی سورہ آل عمران کے، اس میں نے اسی حدیث کا حوالہ دیا تھا کہ ایک اینٹ ایک جگہ خالی رہنے دی. لوگ اس محل کو دیکھتے اور پسند کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ اینٹ کی جگہ کیوں خالی چھوڑ دی گئی ہے، سو وہ اینٹ میں ہی ہوں اور میں خاتم النبیین ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم نے اس کو دیا، مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی اولاد، والدین اور سب لوگوں سے زیادہ مجھے محبوب نہ رکھے. اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ اولاد، والدین اور سب لوگوں سے زیادہ مجھے محبوب نہ رکھے. صحیح بخاری نے اور ایک میں نے دیا اس کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ اور فرمایا، تم سب جنت میں داخل ہوگے مگر جو انکار کر دے. تم سب جنت میں داخل ہوگے مگر جو انکار کر دے. لوگوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون انکار کرتا ہے؟ آپ نے فرمایا جس نے میری تابع داری کی، یعنی جس نے میرے سنت کو فالو کیا وہ بہشت میں داخل ہوگا، اور جس نے میری نافرمانی کی یعنی سنت سے ہٹ گیا گویا اس نے انکار کیا. اللہ اکبر. رفع ذکرت، آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح مسلم اور سنن ترمذی میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے دیگر انبیاء علیہ السلام پر 6 چیزوں میں فوقیت حاصل ہے. نمبر 1، مجھے جامع کلمات عطا کیے گئے. جامع کلمات قرآن پاک. یہی تو امراء القیس نے ایک دفعہ جب سورہ کوثر نازل ہوئی تو خانہ کعبہ یعنی بیت الجو حرم ہے اس کے باہر دروازے پہ لگا دیا کسی نے لکھ کر. امراء القیس ایک بہت بڑا شاعر تھا اس معاشرے کا، سوسائٹی کا، مکہ کی. وہ وہاں پہنچتا ہے تو اس کو دیکھ کے کہتا ہے بے اختیار، اس کو پڑھ کے کہتا ہے واللہ، ان کی تو عادت تھی واللہ تاللہ کر کے بات کرنے کی، تو کہتا ہے واللہ یہ کسی انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا. بالکل اسی طرح سے لبید بن ربیعہ بہت بڑے، یہ بھی شاعر عرب کے بڑے بڑے 6 بڑے مشہور شاعر تھے، ان میں سے ایک شاعر ہیں لبید. انہوں نے جب کلام الہی کو دیکھا جو خانہ کعبہ کی دیوار پہ لگا دیا گیا تھا تو مبہوت رہ گئے اور اسلام قبول کرنے کے بعد شاعری کو ترک کر دیا. کہتے تھے کہ جب مجھے اللہ نے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران سکھا دی تو پھر شعر کہنا مجھے زیب نہیں دیتا. سبحان اللہ، اللہ اکبر. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے رفع ذکر میں بہت بڑا معجزہ جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے وہ ہے قرآن پاک. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے جامع کلمات عطا کیے گئے. نمبر 2، میری روب کے ساتھ مدد کی گئی. میں واقعہ آپ کو پہلے بتا چکی ہوں کہ ایک یتیم کا مال ابو جہل نے دبا لیا اور دے نہیں رہا تھا، اور دوسرے جو سرداران تھے اس وقت جاہل، انہوں نے اس بچے کو اکسایا کہ تم محمد کے پاس جاؤ وہ تمہیں دلوا دیں گے، صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ ابو جہل کیسے بدتمیزی کرے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور ہم مزہ لیں گے. وہ بچہ جو ہے یتیم بچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی انگلی پکڑ کر اس کو لے کر دروازے پر آتے ہیں ابو جہل کے. لوگ چھپ کے تماشا دیکھ رہے ہیں کہ اب محمد نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تحقیر اور تذلیل کرے گا ابو جہل. لیکن کیا ہوا کہ ابو جہل نے دروازہ کھولا اپنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دروازے پہ کھڑا دیکھتا ہے، اس بچے کا ہاتھ پکڑے تو ظاہر بات ہے اس کی کنیت تو ابو الحکم تھی، وہ سمجھ جاتا ہے بغیر کچھ کہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ کھڑے، دروازہ کھول کے دیکھتا ہے اور اندر جاتا ہے، اور جانے کے بعد اس بچے کا سارا جو بھی سامان اس نے قبض کر لیا تھا
اس نے لا کے اس بچے کو دے دیا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ یہی بات انہوں نے فرمایا کہ 6 باتوں میں مجھے فوقیت دی گئی ہے۔ ایک تو جامع کلمات عطا کیے گئے، نمبر 2 میری روح کے ساتھ مدد کی گئی ہے، نمبر 3 میرے لیے غنیمتیں حلال کر دی گئی ہیں، نمبر 4 میرے لیے زمین مسجد اور پاک کرنے والی بنا دی گئی ہے، نمبر 5 میں تمام مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ تمام مخلوق کے طرف، ہر رسول، ہر نبی اپنی قوم کی طرف آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انسانوں کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں، اور میری آمد سے نبیوں کا سلسلہ، نمبر 6 نبیوں کا سلسلہ ختم کر دیا گیا، ختم النبیین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری نے اس کو دیا، کہ جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی، اور جو میرے امیر کی اطاعت کرتا وہ میرا متی ہے، اور جو میرے امیر کی نافرمانی کرتا وہ میرا بھی نافرمان ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تورات، انجیل، ہر جگہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی بشارت، جیسے کہ تورات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ میں ان کے بھائیوں میں تیرے نبی جیسا نبی بھیجوں گا اور اپنا کلام ان کے منہ میں ڈالوں گا، وہ ہر اس چیز کا حکم دے گا جو میں اسے حکم کروں گا، میرے نام سے جو باتیں وہ کہے گا اس کی اطاعت نہ کرنے والے سے میں انتقام لے گا، یہ انتقام لوں گا۔ یہ تورات میں بشارت آج بھی موجود ہے۔ جو انکار کرتے ہیں وہ اپنے لیے خود جہنم کی آگ کو خریدتے ہیں، لیکن جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت کریں گے اللہ تعالیٰ یقیناً ان کے اوپر اپنا رحم کرے گا۔ اسی طرح سے انجیل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے جیسا کہا کہ بھائی میرے بعد بھی میرے بعد ایک آنے والا آئے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بشارت کا اشارہ دیتے ہوئے۔ اسی طرح سے اس میں سورہ صاف قرآن پاک میں موجود ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے بنی اسرائیل میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، میں تورات کی تصدیق کرتا ہوں جو مجھ سے پہلے تھی، اور تمہیں ایک رسول کی بشارت دیتا ہوں جو میرے بعد آئے گا جس کا نام احمد ہوگا۔ تو یہ ساری چیزیں موجود ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پر ایمان کرنے کی، رکھنے کی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اشہد ان لا الہ الا اللہ کے بعد اشہد ان محمد رسول اللہ جو ہے اس پر کہنا اور اس کے مطابق عمل کرنا نصیب کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو معجزات ہیں وہ جیسے کہ منہاج المسلم میں انہوں نے کچھ دیے، میں آپ کے سامنے پڑھ دیتی ہوں کہ جیسے غزوہ احد ہوتا ہے، حضرت قتادہ کا نام آپ نے سنا ہی ہوگا، ایک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں۔ حضرت قتادہ جو ہیں ان کی آنکھ نکل کے، یعنی غزوہ میں لڑ رہے ہیں تو آنکھ جو تھی وہ نکل آئی آنکھ کے گڑھے سے باہر، اور چیک تک ان کے گال تک آ گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھے اور اس کو اس کی جگہ پہ لگایا، وہ پہلے سے بھی بہتر طریقے سے لگ گئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کتنی معجزات جو ہیں نصیب فرمائے۔ اسی طرح غزوہ خیبر کے دن حضرت علی جو ہے ان کی آنکھیں جو تھیں وہ دکھ رہی تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنا لعاب لگاتے ہیں اور ان کی آنکھیں بالکل ٹھیک ہو گئیں جیسے وہ کبھی بیماری نہیں ہوئے تھے۔ اسی طرح غزوہ بدر میں ابن الحکم میں ان کی پنڈلی ٹوٹ گئی، اس پر آپ نے اپنا لعاب لگایا، وہ فوراً درست ہو گیا، پھر کبھی درد کا احساس نہیں ہوا۔ اسی طرح سے ایک بدوی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دفعہ آتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ اے بدوی تو کہاں جانا چاہتا ہے؟ اس نے کہا اپنے گھر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تو کسی بھلائی کا ارادہ رکھتا ہے؟ اس نے پوچھا وہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اقرار کرے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، یعنی گواہی دو، شہادت دو ایمان کی کہ اللہ ایک اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو اس بدوی عرب نے کہا اس بات پہ کوئی دلیل ہے؟ یعنی وہ دلیل مانگ رہا ہے، لاجک مانگ رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، میں کیا کس طرح اس بات کا اقرار کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درخت کی طرف جو قریبی تھا اس درخت سے کے طرف اشارہ کرتے فرمایا کہ یہ درخت بھی یہی کہتا ہے۔ چنانچہ بدوی جو ہے اس درخت کی طرف دیکھتا ہے تو وہ درخت جو تھا وہ چیرتا ہوا زمین کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے کھڑا ہو گیا، اور 3 بار اس نے اس شہادت کو دیا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ بالکل اسی طرح سے وہ واقعہ بہت مشہور ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ خطبہ جمعہ جو ہیں وہ دینے لگے تو وہ پہلے جو دیتے تھے وہ کھجور کا تنا قریب ہی تھا، اس کے بعد جب کا ممبر بنوا دیا گیا تو کھجور کا تنا دور ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو تنے سے دور ہو گئے۔ وہ رو رہا تھا اور اس کی آواز اس طرح نکل رہی تھی جس طرح اونٹنی کی آواز رونے میں نکلتی ہے، اللہ اکبر، جسے تمام مسجد والوں نے سنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کھجور کے تنے کے قریب جاتے ہیں اور اس کا اپنا ہاتھ مبارک اس پر رکھتے ہیں، تب وہ خاموش ہو جاتا ہے۔ صحیح مسلم اور صحیح بخاری نے اس بات کو دیا۔ اسی طرح
कैसर और किसरा मशहूर हैं। किसरा ईरान के बादशाह के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता था। किसरा ने जब आपके खिलाफ कुछ बातें कही तो आपने फरमाया, उसने हमारा मकतूब यानी खत फाड़ा है, उसका मुल्क भी इसी तरह टूट-फूट का शिकार होगा और यही हुआ आइंदा सालों में। अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु के लिए आपने दुआ फरमाई कि अल्लाह ताला इनको दीन की समझ अता फरमाए, चुनांचे वो उम्मत के बहुत बड़े फ़क़ीह बने। इसी तरह आप सल्लम ने एक दफ़ा हुदैबिया के मुकाम पर आपको पता ही गए थे, वहाँ पे पानी की कमी पड़ गई। आप सल्लम ने एक छोटे से प्याले में पानी में अपना हाथ रखा और दुआ फरमा रहे हैं, तो उँगलियों के दरमियान से पानी चश्मे की तरह उबल पड़ा और उसमें जितने लोग जो 1400 के करीब लोग मौजूद थे, उन्होंने पानी भी पिया, वज़ू भी फरमाया। सुभान अल्लाह, अल्लाह वो तो बेशुमार ऐसे वाक़यात हैं। मस्जिद हराम से आप सल्लम जो गए हैं, मिराज का जो वाक़या होता है, आप सोचे कि मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक जाना, फिर आसमान पर जाना, फिर वहाँ से वापस आना, मस्जिद अक़सा और फिर वहाँ से मस्जिद अपने घर तक आना, यानी जब वापस आते हैं तो आपका बिस्तर जो था वैसे ही गरम था। सुभान अल्लाह, अल्लाहू अकबर। तो ये सारी वो दलीलें हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं और हमें चाहिए कि हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करें क्योंकि इसी में हमारी नजात है। नबी करीम सल्लम का फरमान सुनो और उसके बाद उस पर अमल करने की कोशिश करो। अल्लाह ताला हमें आप सल्लम का जो एहतराम है, जो अदब है और उसकी तो पूरा करने की हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। बलगल उला बिकमालिही बलगल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ ख़िसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हानका अल्लाहुम्मा बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी ख़ुस्र इल्ला लल्लज़ीना आमनु व अमिलुस सॉलिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। और जो बीमार हैं उन सब के लिए दुआ है अल्लाह ताला जो हमारी बहनें हैं या जो पाकिस्तान में लोग हैं, यहाँ हैं, सबको शिफ़ाए कामिला अता फ़रमाए, सेहत और तंदुरुस्ती की नेमत से अता नवाज़े और हम सबको भी अल्लाह ताला सेहत और तंदुरुस्ती की नेमत से नवाज़े रखे, मुज़ी अमराज़ से सबको बचाए, हर आफ़त से बचाए, दज्जाली फ़ितनों से हमारे घरों को बचा ले, हमारी औलादों को बचा ले, हमारी आने वाली नस्लों को बचा ले। रब्बना व तक़ब्बल तो इन्नका समीउद दुआ। आमीन। आमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व बारिक अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मजीद। कोई आप लोग आज जज़ाकल्लाह। इतना टाइम 2 बजकर 10 मिनट हो रहा है इसलिए मैं अब जितना आज हमने पढ़ा है सूरह अलम नशरा इत्तफाक की बात है अगर आज के दिन हमें आ गई थी तो इसमें बहुत चीज़ें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से थी, इसलिए अल्लाह ने हमें तौफ़ीक दी थोड़ा-सा पढ़ने की, समझने की और इस जज़्बे को जगाने की जो जज़्बा आज ग़ाफ़िल हो गए हैं, हम लोग सो गए हैं कि आप सल्लम की हर बात में कोशिश करें, पानी जैसे हुक्म में बैठ के पीने का बैठ के पिएँ, हुक्म में बैठ के खाने का बैठ के खाएँ। यानी कोशिश करें कि हर काम, हर चीज़ आप सल्लम की सुन्नत मुबारक को जानें और फिर आप सल्लम की सुन्नत मुबारक पे अमल करने की कोशिश करें। आप सल्लम ने कुरान को पढ़ने की आपने फरमाया तुम में बेहतरीन है जो कुरान को सीखते और सिखाते हैं, तो इस काम को कोशिश करें करने की। हर वो काम करने की कोशिश करें जिससे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे राज़ी अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए। अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि अल्लाह की मोहब्बत आप सल्लम की अताअत में छिपी है। अल्लाह ताला हम सबको आप सल्लम की सुन्नत ही पे अमल करने की तौफ़ीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। मेरी बहनों कोई सवाल है, कोई बात पूछनी है तो पूछ लीजिए फिर इंशाल्लाह। मैं ये पूछ रही और थी वो नमाज़े जनाजा में 2 चीज़ें तो आपने बताई, दूसरी रकात में, तीसरी चौथी रकात में क्या पढ़ता है? ज़िकात नहीं होती है, वो 4 चीज़ तकबीरें होती हैं, जी, जी, नमाज़ में ना तकबीरें, रुकू जी है, हाँ। जी, नमाज़ जनाज़े में रुकू नहीं है, सजदा नहीं है, नमाज़ जनाज़ा जी, में क़याम की शक्ल में सब खड़े होते हैं इमाम के पीछे और जी, फिर इमाम तकबीर कहते हैं अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर कहने के बाद एक इसमें थोड़ा-सा फ़िक़ही सिर्फ़ थोड़ा-सा फ़र्क है, एक फ़िक़्ह में ये है कि सिर्फ़ जो है सूरह फ़ातिहा पढ़ ली जाए, एक में ये है कि नहीं सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुका भी पढ़ी जाए, यानी इसमें थोड़ा-सा बस फ़िक़ही इख्तिलाफ़ है, बाकी ऐसा नहीं है। तो बहरहाल इसको हम इस तरह लेंगे, पहली तकबीर अल्लाहु अकबर आवाज़ आई इमाम की, पीछे खड़े हुए इमाम सूरह फ़ातिहा। दूसरी तकबीर अल्लाहु अकबर आई, आप सूरह दुरूद पढ़ेंगे। तीसरी तकबीर अल्लाहु अकबर उन्होंने पढ़ी इमाम ने, सब पीछे पढ़े खड़े हों चाहे इमाम, वो पढ़ेंगे कोई भी मग़फ़िरत की दुआ जो आपको याद है, वो आपने पढ़नी है। जिनकी तदफ़ीन के लिए जिनकी नमाज़ जनाज़ा हो रही है, उनके हक़ में मग़फ़िरत की दुआ पढ़नी है। जो भी आपको याद है, कोई इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको अल्लाहुम्मा इग़फ़िर लहू वरहमहू यानी ये ही दुआ
جو ہے یاد ہو، آپ جو بھی پڑھیں گے اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے اللہ قبول فرمائے گا. ربی جلنی مقیمہ صلاۃ من ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب بھی پڑھ لیں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ پڑھ لیں. اللہم اغفر لہ، مرد ہے تو اللہم اغفر لہ، عورت ہے تو اللہم اغفر لہا، یعنی کچھ بھی پڑھ لیں، بس مغفرت کی دعا ان کے لیے ہونی چاہیے جن کی جنازے میں آپ پڑھیں. اور پھر چوتھی تکبیر پر یعنی جب امام کی آواز آئے گی اللہ اکبر تو سلام پھیر لیا جاتا ہے. اس میں بھی تھوڑا سا فقہی اختلاف ہے، کچھ لوگ ایک طرف ہی صرف اللہ السلام علیکم کہتے ہیں اور کچھ لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ دونوں طرف سلام ہونا چاہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. امید ہے یہ بات کلیئر ہو گئی ہوگی. ہاں السلام علیکم. میں کہہ رہی ہوں جیسے ہم نے قرآن پڑھا تو اس کا ثواب ہم پہنچا سکتے ہیں اپنے مردوں کو یا نہیں، منع ہے؟ مجھے اس کے بارے میں تھوڑا سا پتہ کرنا، کنفیوژن ہے اس کی. نہیں دیکھیں، قرآن کا پڑھنا ایک عبادت ہے اور قرآن جو ہے زندوں کے لیے نازل ہوا. مثلاً یہ کہ جیسے میں پڑھ رہی ہوں، میں نے ابھی آپ کے سامنے سورہ النشرہ پڑھی ہے. اب یہ ہم لوگ اس سے کچھ سیکھیں گے، اس کو پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے، جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ میں سکھلاتا ہے بتلاتا ہے. صحیح ہے، آپ نے ایک عبادت کر لی، یعنی قرآن آپ نے پڑھ لیا. پڑھنے کے بعد آپ قرآن افضل ترین عبادت ہے. کچھ دعا تو آپ ہر وقت اللہ سے کر سکتے ہیں، ہر لمحہ کر سکتے ہیں، لیکن کچھ اوقات ایسے ہوتے ہیں جو افضل اوقات کہلاتے ہیں دعا کے لیے. تو یہ ایک افضل وقت ہے کہ آپ نے اللہ کی کتاب پڑھی. اللہ تعالیٰ جب بندہ قرآن پڑھتا ہے تو اللہ خود سنتا ہے. آپ نے قرآن پڑھا، اب اس کے بعد آپ افضل وقت ہے دعا کا، آپ بالکل دعا کیجیے. آپ یہ دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کر دے، دنیا جا چکے ہیں یا جو زندہ ان کی ہدایت کے لیے دعا کیجیے، ان کی دنیا کے بھی میں بھی فضل کی دعا کیجیے اور آخرت میں بھی فضل کی دعا کیجیے. یعنی زندوں کے لیے بھی دعا کر سکتے ہیں آپ اور مردوں جو دنیا جا چکے ان کے لیے بھی کر سکتے ہیں. امید ہے میری بات آپ کو کلیئر ہو گئی ہوگی. لیکن ایک بدنی یہ سب نہیں عبادت کہنا ہے کہ اس کا ثواب ان کو پہنچے جو کچھ ہم نے پڑھا ہے، یہ سب نہیں کہنا، صرف دعا کرنا ہے ان کے لیے. ہاں میں نے آپ کو اسی لیے کھل کے اتنا ڈیٹیل میں بتایا، نہیں تو میں ایک جملے میں یہ کہہ سکتی تھی کہ نہیں آپ ایسا نہیں کریں. ایسا نہیں ہے. یہ میں نے اسی لیے آپ کو کلیئر کرنے کے لیے بتلایا ہے کہ قرآن یہ تھوڑی سی غلط فہمی ہماری سوسائٹی میں ہے اور اس لیے ہمارے معاشرے میں ایک رسم بن چکی ہے کہ جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو آپ نے غور کیا ہوگا کہ لوگ بغیر سمجھے بوجھے کس طرح قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں. بلکہ حال یہ ہوتا ہے کہ ختم قرآن پہ اتنا زور ہوتا ہے کہ بس کسی طرح قرآن ختم ہو جائے کہ ایک صفحہ کوئی پڑھ رہا ہوتا ہے، ایک صفحہ کوئی پڑھ رہا ہوتا ہے. یہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا، ہم نے بھی بچپن سے دیکھا کہ میں بڑی اس چیز پہ بڑی وہ ہوتی تھی کہ ایسا کیوں ہے، ایسا لوگ کیوں کرتے ہیں، یہ غلط ہے. جی تو اور پھر کے بعد میں جب میں نے ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے مجھے کام میں ڈال دیا، میں نے ان چیزوں کو باتوں کو جب اس قرآن کی تدریس میں اٹھایا تو مجھے کچھ خواتین نے یہ بات خود بتائی ہے کہ جب قرآن ہمیں پڑھنا نہیں آتا تھا یا ٹائم ہوتا تو ہم صرف بسم اللہ پڑھ کے تک بس سپارہ ختم ہو جا مڑ جاتے تھے. صحیح کہہ رہی ہیں، بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. یا لوگ دکھانے کے لیے خالی انگلی پھیرتے رہتے ہیں یار. تو یہ علمیے ہیں، یہ ہم نے خود ایک جہالت والا جس کو اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ اعراف میں کہ ہم نے اغلال، ہم نے خود ڈالنی ہے زنجیریں جہالت والی رسوم کہ نہیں مرا ہے کوئی دنیا چلا گیا تو اب اس کے لیے ختم قرآن ہونا، اس کو بخشنا ہے. امید ہے میری بات آپ کو کلیئر ہو گئی ہوگی. بہت شکریہ آپ کا، بہت زیادہ شکریہ. آپ پڑھیں، اس عبادت کو کریں، اس کے بعد سب کے لیے دعا کریں، زندوں کے لیے بھی کریں، جو دنیا چلے گی ان کے لیے بھی کریں. اللہ ضرور قبول فرمانے والے ہیں. جلدی سے ایک چیز اور، یہ غائبانہ نماز جنازہ کا بھی بتا دیں تھوڑا سا ساتھ ساتھ. غائبانہ نماز جنازہ کا چونکہ ہمیں آسلم کی سنت مبارکہ سے ملتا ہے، کیونکہ نجاشی جن کا واقعہ سب کو پتا ہے، جو آپ کو پتا ہے حبشہ کے بادشاہ تھے، وہ وہاں پہ جو پہلی ہجرت حبشہ ہوئی ہے، دوسری ہوئی ہے، انہوں نے جگہ دی مسلمانوں کو جو یہاں سے گئے تھے اور پھر ان کو بڑی عزت و تکریم دی. اور پھر جس طرح انہوں نے جب سورہ مریم پڑھی ہے جعفر طیار تعالیٰ عنہ نے ان کے سامنے، تو انہوں نے جس طرح اس کی تکریم کی قرآن کی اور جب اس کی تائید کی یعنی شہادت دی کہ ہاں اس سے ہم ذرا فرق نہیں پاتے جو عیسیٰ تعلیم لائے تھے اس میں کوئی فرق نہیں پاتے. تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ان کی انتقال کا جب پتہ چلا تھا حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی غائبانہ نماز جنازہ مدینہ میں کرائی تھی. اس لیے غائبانہ نماز جنازہ کا پتہ چلتا ہے، ہمیں ملتا ہے کہ ہاں ایسا کر سکتا ہے آدمی.